بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کی کتاب کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا جو تعارفی سبق ہے اس کے اندر ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے علم نحو کی تعریف۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھنا ہے علم نحو کا موضوع۔ تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھنا ہے علم نحو کی غرض و غایت، اور چوتھے نمبر پر ہم نے پڑھنا ہے علم نحو کی وجہ تسمیہ، اور پانچویں نمبر پر ہم نے پڑھنا ہے صاحب کتاب کا تعارف۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ ہم آج کے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں علم نحو کی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیں، علم نحو کی تعریف ہم ہدایت النحو کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، میں یہاں پہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية ترکیب بعضها مع بعض۔ علم نحو ان اصولوں کے جاننے کا نام ہے جس سے تینوں کلموں کی آخر کی حالت معلوم ہو۔ تینوں کلمے کون سے؟ اسم، فعل اور حرف، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور بعض کلمے کو بعض کلمے سے، یعنی ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے آپ نے کس طریقے سے ملانا ہے، یہ جس علم کے اندر جانا جاتا ہے اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی علم نحو کی تعریف جو کہ بہت آسان ہے۔ آگے ہے علم نحو کا موضوع۔ علم نحو کا موضوع ہے الکلمہ والکلام، الکلمۃ والکلام، یعنی کلمہ اور کلام، یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ مفرد ہو تو وہ کلمہ ہے، مرکب ہو تو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے غرض و غایت۔ دیکھیں، اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ جب آپ عربی عبارت پڑھ رہے ہیں تو اس کے اعراب پڑھنے میں آپ غلطی اور خطا نہ کریں۔ اسی طرح جب آپ جملے کو ملا رہے ہیں تو اس جملوں کو ملانے کے اندر آپ کو غلطی نہیں لگنی چاہیے۔ کون سا لفظ پہلے آئے گا، کون سا لفظ بعد میں آئے گا، کون سے لفظ کا مقام کس جگہ پر ہے، یہی اس علم کی غرض و غایت ہے۔ ایک ایسے ملکے کا پیدا کرنا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو کلام کو جوڑنے کا، کلام کو پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا علم نحو کی غرض و غایت۔ آگے ہے علم نحو کی وجہ تسمیہ۔ علم نحو کی وجہ تسمیہ کے بارے میں آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس علم نحو کو وضع کرنے والے ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے قول کے مطابق حضرت ابو الاسد دؤلی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ علم نحو کے اندر کچھ اصول مقرر کریں۔ تو حضرت ابو الاسد دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اصولوں کو وضع کیا، پھر ان کو چند ابواب کے اندر مرتب کر کے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر لے کر آئے۔ تو وہاں پہ ایک باب انا بھی تھا، حروف مشبہ بالفعل، تو اس کے اندر لاکنہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا ابو الاسد دؤلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لاکنہ کو بھی انا کے باب کے اندر داخل اور شامل کر دیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ما احسن ھذا النحو الذی نحوت، کہ یہ کتنا علم نحو ہے، کتنا اچھا علم نحو ہے جس کو آپ نے وضع کیا ہے۔ تو وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحو کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اس سے اس پورے علم کا نام ہی علم نحو پڑ گیا۔ تو یہ تو ہو گیا علم نحو کی وجہ تسمیہ۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ جو کتاب ہم نے پڑھنی ہے کافیہ، اس کافیہ کے مصنف کون ہیں، ان کا کیا تعارف ہے۔ دیکھیں، جو صاحب کتاب ہیں ان کا نام ہے عثمان۔ عثمان ان کا نام ہے، کنیت ان کی ابو عمر ہے، اور لقب ان کا جمال الدین ہے، والد کا نام ان کا عمر ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ کے والد امیر عز الدین موسیق صلاحی کے ہاں دربان تھے، جس کو دربان کو عربی میں کہا جاتا ہے حاجب۔ تو آپ ان حاجب کے بیٹے تھے، اس لیے آپ علامہ ابن حاجب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو سلسلہ نسب ان کا یوں بنے گا: جمال الدین ابو عمر عثمان بن عمر بن ابو بکر بن یونس الدوینی رحمہ اللہ تعالی۔ آگے ہے ان کی پیدائش۔ حضرت ملک مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ سید اعلیٰ کے اعمال کوسیہ میں اسنا نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے، شیخ اسی میں 570 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو ان کی تاریخ پیدائش ہے 570 ہجری، اس کے اواخر میں حضرت کی پیدائش ہے۔ آگے ہے انہوں نے تحصیل علم کہاں سے حاصل کی۔ تو حضرت نے سب سے پہلے ابتدا میں مصر ہی میں قاہرہ میں تعلیم حاصل کی۔ بہت چھوٹی سی عمر کے اندر ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے قرأت حاصل کی اور التیسیر کتاب کا سماع کیا۔ علامہ ابو الجود سے قرأت سبع پڑھی، پھر شیخ ابو منصور رحمہ اللہ تعالیٰ سے علم فقہ مذہب مالکی میں پڑھی۔ علامہ شاطبی اور ابن البنار سے علم ادب حاصل کیا۔ علامہ بصیری وغیرہ سے بھی حضرت کو سماع حاصل ہے۔
آگے حضرت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو علامہ ابن حاجب بہت بلند پایہ فقیہ تھے، اعلیٰ مناظر تھے، بڑے دیندار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی متواضع شخصیت تھے۔ تکلفات سے بالکل وہ دور تھے، کسی قسم کا حضرت کے اندر تکلف نہیں تھا۔ تبحر علمی میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، علمی شان حضرت کی بہت زیادہ بلند ہے۔ مورخ ابن خلقان رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ حضرت کئی مرتبہ میرے پاس تشریف لائے، میں نے علوم عربیہ کے مختلف مشکل مسائل آپ سے دریافت کیے، آپ نے نہایت سکون سے اور وقار کے ساتھ ہر ایک سوال کا تسلی بخش اور معقول جواب دیا۔ علم نحو کے بہت سے مسائل میں حضرت عام دیگر نحویوں سے اختلاف رائے بھی کیا ہے اور ایسے ایسے اشکالات قائم کیے ہیں جن کا جواب دینا بھی مشکل ہے۔ آپ کی ذکاوت اور ذہانت انتہائی مشہور اور معروف تھی۔ علامہ ابن خلقان ہی لکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے آپ سب سے زیادہ روشن ذہن تھے۔ آگے ہے حضرت کی درس و تدریس۔ حضرت جامع دمشق میں ایک زمانے تک درس و تدریس کرتے رہے، پھر اس کے بعد آپ اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام مصر تشریف لے آئے اور مدرسہ فاضلیہ میں صدر مقرر ہوئے۔ آخر میں اسکندریہ کے اندر آپ حضرت منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد آگے ہے حضرت کی وفات۔ حضرت کی وفات ہے 16 شوال 646 ہجری میں جمعرات کے دن، یہ دن چڑھے اسکندریہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی، 646 ہجری، تو یہ ان کی وفات ہے، اسکندریہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی۔ اور باب البحر سے باہر شیخ صالح ابن ابی اسامہ کی قبر کے پاس ہی حضرت کی تدفین ہوئی۔ حضرت کے بارے میں مکمل تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آخری درجہ پر آتا ہے حضرت کی تصانیف۔ حضرت نے بہت سی تصانیف بھی تحریر کی ہیں، چند مشہور تصانیف کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے المکتفی للمبتدی، شیخ ابو علی فارسی کی الایضاح جو کتاب ہے یہ اس کی شرح ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے الایضاح، یہ مفصل کی شرح ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے المختصر فی الاصول، یہ بھی حضرت نے لکھی ہے۔ جمال العلم فی علم الادب، یہ بھی حضرت کی کتاب ہے۔ منتہی السوال والعمل فی علم الاصول والجدل، یہ مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طویل کتاب ہے جو آپ نے ایک کتاب میں اختصار کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے۔ یہ خلاصہ بھی مختصر ابن حاجب کے نام سے مشہور ہے۔ جو تو حضرت کی ہر تصنیف ہی انتہائی قیمتی ہے، لیکن جو قافیہ کی شہرت ہے وہ بالکل بھی بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے علم نحو کے تمام قواعد انتہائی اچھے اسلوب کے ساتھ جمع کیے ہیں۔ علم نحو کا یہ مستند اور جامع ذخیرہ مدارس میں تقریباً 800 سال سے داخل درس ہے۔ آپ کی تصنیف کی عمدگی اور افادیت کے بارے میں ابن خلقان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی کل تصانیف نہایت عمدہ اور مفید ہیں۔ تو یہی کتاب کافیہ کی جو ہم انشاءاللہ آج کے سبق سے اس کو آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کتاب کے پہلے سبق میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 باتیں پڑھنی ہیں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی وجہ، کلمہ کو کلام پر مقدم کرنے کی وجہ، اور تیسرے نمبر پر ہے الف لام کی قسمیں۔ لیکن سبق ہم بعد میں شروع کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو اس کتاب کے ابواب کا تعارف کروا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کتاب کے کل 5 باب ہیں۔ جو پہلا باب ہے مبادیات یعنی ابتدائی باتیں، اس پہلے باب کا پہلا سبق ہم نے آج پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے 4 باب مزید ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مرفوعات، دوسرا ہے منصوبات، تیسرا ہے مجرورات اور چوتھا ہے توابع۔ 4 یہ ہیں اور 5واں مبادیات ہے۔ تو ان 5 ابواب سے اس پوری کتاب کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلا سبق بسم اللہ سے شروع کرنے کی وجہ۔ یہ کتاب کی عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمہ۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ لکھنے کے بعد آگے لکھا ہے الکلمہ، یعنی کلمہ سے کتاب کو آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے پہلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیوں کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے اقتداء بالقرآن کرتے ہوئے، چونکہ قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اس لیے حضرت نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ دوسری وجہ ہے اقتداء بالحدیث، حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے، چونکہ حدیث مبارک میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یا ہم کہیں کہ تسمیہ سے کاموں کے آغاز کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوبات لکھے ہیں ان کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا گیا ہے، تو اس لیے حدیث مبارک کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے حضرت نے اپنی کتاب کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے اقتداء بالسلف صالحین، سلف صالحین وہ بھی اپنی جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اس لیے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا ہے۔
تو یہ تو ہو گیا پہلی بات جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے کہ حضرت نے بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیوں کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کلمے کو کلام پر مقدم کیوں کیا گیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کلمہ مفرد لفظ کو کہتے ہیں، وہ اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتا ہے، اور کلام مرکب لفظ کو کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے ملا کر کلام کو بنایا جاتا ہے، اس کلام کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کلمے سے، کلام سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے کافیہ، یہ انتہائی مختصر الفاظ میں لکھی گئی ہے، جیسا کہ آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختصار سے کام لے کر بغیر کسی تمہید کے نحو کی تعریف نہیں بتائی، نحو کا موضوع نہیں بتایا، کلمہ اور کلام شروع کر دیا۔ اور چونکہ کلمہ بمنزلہ مفرد کے ہے اور کلام بمنزلہ مرکب کے ہوتا ہے، اور مفرد کا مرکب پر مقدم ہونا چونکہ مشہور و معروف ہے، اس لیے حضرت نے یہاں پر بھی کلمے کو کلام پر مقدم کر دیا۔ دو چیزیں ہم نے پڑھ لی، کلمے کو کلام پر مقدم کرنے کی وجہ یہ بھی ہو گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے الف لام کی قسمیں۔ دیکھیں الف لام کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسمی، دوسرے نمبر پر ہوتا ہے حرفی۔ اب اسمی کیا ہوتا ہے؟ اسمی وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ جیسے اسم فاعل کا صیغہ ہے ضارب، اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا الضارب۔ اسم مفعول کا صیغہ ہے مضروب، اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا المضروب۔ اس کے علاوہ جو الف لام داخل ہوتا ہے اس کو حرفی کہتے ہیں۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے زائد اور نمبر دو ہے غیر زائد۔ اب زائد اور غیر زائد کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں زائد وہ ہوتا ہے جس کو حذف کرنے سے کلام کے مقصودی معنی میں کچھ خرابی پیش نہیں آتی۔ اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَزَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يُعْنِينِي۔ یعنی میں ایک کمینے کے پاس سے گزرا جو مجھے گالیاں دے رہا تھا، تو میں وہاں سے یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ وہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا۔ یہاں پہ جو ہے نا اللئیم، اللئیم یہ کمینہ، اس کے اوپر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام زائد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے یسبنی، اور یسبنی جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ موصوف اور صفت کے اندر مطابقت ہوتی ہے۔ تو اگر صفت نکرہ ہے تو موصوف کو بھی نکرہ ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو الف لام ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ چاہے لئیم ہوتا چاہے اللئیم ہوتا، یہ دونوں صورتوں کے اندر ہی نکرہ ہے۔ الف لام داخل کر دیں یا الف لام کو آپ حذف کر دیں تب بھی کلام کے مقصودی معنی کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیش نہیں آ رہی۔ یہ تو ہو گیا الف لام زائدہ۔ دوسرا ہوتا ہے الف لام غیر زائد۔ الف لام غیر زائد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ حذف کر دیں تو کلام کے مقصودی معنی کے اندر خرابی پیش آتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے الرجل قائم۔ اب اس میں الرجل مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، لیکن اس کے اوپر جو الف لام ہے اس کے اگر آپ اس کو حذف کر دیں، اس کو آپ ایسے کر دیں رجل قائم، کلام کا مقصودی معنی بالکل خراب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مبتدا کا نکرہ بننا لازم آئے گا، اور نکرہ کا مبتدا بنانا یہ ویسے ہی درست نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں موصوف صفت بن جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کلام کا بالکل معنی تبدیل ہو جائے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں الف لام غیر زائد، کہ یہاں پہ الف لام زائد نہیں ہے۔ پھر اس غیر زائد کے آگے چار قسمیں ہیں۔ چار قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک ہے الف لام استغراقی، دوسرے نمبر پر ہے جنسی، تیسرے نمبر پر ہے عہد ذہنی، چوتھے نمبر پر ہے عہد خارجی۔ اس کے متعلق ہم تفصیلی ایک سبق ریکارڈ کروا چکے ہیں زاد الطالبین کے اندر، لیکن ہم یہاں پہ اس کو خلاصتاً دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے الف لام استغراقی۔ الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، الانسان اس میں تمام کے تمام افراد مراد ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے الف لام جنسی۔ الف لام جنسی وہ الف لام ہوتا ہے کہ جس سے مدخول سے افراد مراد نہیں ہوتے بلکہ ان کی ماہیت اور صفات مراد ہوتی ہیں، جیسے الرجل خیر من المرأة میں الرجل اور المرأة میں الف لام، ان دونوں کے اوپر جو الف لام ہے یہ بھی الف لام جنسی کا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی۔ وہ ہوتا ہے کہ جس کے مدخول سے بعض افراد مراد ہوتے ہیں اور وہ متکلم کی ذہن کے اندر متعین ہوتے ہیں، سامع کے ذہن کے اندر متعین نہیں ہوتے، جیسا کہتا ہے انی اخاف ان یاکلہ الذئب میں الذئب میں الف لام۔ اور چوتھے نمبر پر ہوتا ہے الف لام عہد خارجی کا۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے مدخول سے بعض متعین افراد مراد ہوتے ہیں جو کہ متکلم اور سامع دونوں کو معلوم ہوتے ہیں،
جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے فعصا فرعون الرسول، اس میں جو الرسول کے اوپر الف لام ہے یہ بھی عہد خارجی کا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ کس رسول کی فرعون نے مخالفت کی تھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا پورے سبق کا، ہم نے آج کے سبق میں 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیوں کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے، حدیث کی اتباع کرتے ہوئے، سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر ہے کلمے کو کلام پر مقدم کیوں کیا گیا، تو یہ بتا دیا کہ کلمہ بمنزلہ مفرد کے ہے اور کلام بمنزلہ مرکب کے ہے، اور مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے الف لام کی کتنی قسمیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ الف لام کی اولاً 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسمی اور دوسرا ہے حرفی۔ پھر حرفی کے آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زائد اور دوسرا ہے غیر زائد۔ پھر غیر زائد کے آگے 4 قسمیں ہیں، الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی اور الف لام عہد خارجی۔ یہ آج کا سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے الف لام کی 4 قسمیں پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ الکلمہ میں الف لام کی کون سی قسم ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 باتیں پڑھنی ہیں، ایک تو یہ کہ الکلمہ میں الف لام کون سا ہے، اور دوسرا ہم نے لفظ کلمہ ہی کی وضاحت پڑھنی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے الف لام کی 2 قسمیں تھی، ایک تو تھا الف لام اسمی اور دوسرا تھا الف لام حرفی۔ تو الف لام اسمی تو یہ نہیں ہو سکتا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں پر جو کلمہ ہے نہ ہی یہ اسم فاعل ہے نہ ہی یہ اسم مفعول ہے۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہوگی کہ یہاں پر الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ الف لام حرفی ہے۔ پھر حرفی کی 2 قسمیں تھی، ایک تو تھا زائد اور دوسرا تھا غیر زائد۔ یہاں پر زائد بھی نہیں ہے، کیونکہ زائد وہ ہوتا ہے جس سے کلام کو اگر حذف کر دیں تو کلام کے معنی میں کسی قسم کی کوئی خرابی اور کوئی خلل پیش نہ آئے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلمہ نکرہ ہے، اگر آپ اس پر الف لام داخل کریں گے تبھی یہ معرفہ بنے گا، اگر آپ اس سے الف لام کو حذف کر دیں گے تو یہ نکرہ بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر زائد بھی نہیں ہے بلکہ غیر زائد ہے۔ اب غیر زائد میں 4 قسمیں تھی، یہاں پر کون سا الف لام مراد ہے؟ تو الف لام جنسی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ تمام کلمات نحویہ مراد ہوں گے، تو الف لام جنسی بھی آپ یہاں سے مراد لے سکتے ہیں، اور اس سے آپ الف لام عہد خارجی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ کلمہ جو کہ نحوی کلمہ ہے، نہ کہ کوئی منطقی اور لغوی کلمہ، وہ مراد نہیں ہے۔ البتہ آپ یہاں پہ الف لام استغراقی مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد کلمات نحویہ ہی ہیں، تمام کلمات مراد نہیں ہیں، منطقی اور لغوی کلمات مراد نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا استغراقی بھی آپ مراد نہیں لے سکتے۔ باقی یہ کہ عہد ذہنی والا الف لام مراد لے سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ بھی آپ یہاں پہ مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ عہد ذہنی والا جو الف لام ہے وہ الف لام نکرہ کو معرفہ نہیں بناتا ہے، بلکہ لفظ پر الف لام داخل ہونے کے باوجود بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے۔ یہاں پر چونکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں الف لام یہ معرفہ بنانے کے لیے ہے، یہ نکرہ سے معرفہ بنایا گیا ہے اس الف لام کی وجہ سے، لہذا عہد ذہنی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس پہ الف لام یا تو آپ جنسی مراد لے سکتے ہیں یا پھر آپ عہد خارجی کا مراد لے سکتے ہیں، اور استغراقی اور عہد ذہنی کا مراد نہیں لے سکتے۔ تو پہلی چیز ہم نے کلیئر کر لی، کلمہ میں الف لام کون سا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے لفظ کلمہ کی وضاحت۔ دیکھیں اس کلمہ کی وضاحت میں ہم نے 3 چیزیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ کہ کلمہ کا لفظ یہ مشتق ہے یا پھر جامد ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو کلم ہے یہ جمع ہے یا پھر اسم جنس ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ جو کلمہ کے آخر میں تا ہے یہ تا کون سی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں جو کہ ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات پہ آتے ہیں، اس میں مشتق ہے جامد، یعنی یہ لفظ کسی سے نکلا ہے یا پھر یہ جامد ہے، نہ یہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے آگے کوئی اور لفظ نکلے ہیں۔ تو اس میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس میں مشتق ہے، یہ کلمن سے نکلا ہے، اور کلمن کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا۔ تو یہاں پر مناسبت کیا ہے دونوں میں؟ کیونکہ جو مشتق اور مشتق منہ ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے، تو لفظی بھی مناسبت ہے کہ دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں، حروف ایک جیسے ہیں۔ کاف لام میم یہ اس میں بھی یہی ہے، اور الکلمہ میں بھی کاف لام میم ہے۔ اور دوسرا معنی کے اندر بھی مناسبت ہے کہ دونوں کے معنی کے اندر زخمی کرنے والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ مشتق ہے، لیکن جو صحیح قول ہے جمہور علماء کا وہ یہ ہے کہ یہ لفظ مشتق نہیں بلکہ جامد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس لفظ سے آگے کوئی کسی قسم کی گردان نہیں ملتی، نہ ماضی ہے، نہ مضارع ہے، نہ امر ہے، نہ اسم فاعل ہے، نہ اسم مفعول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ اس میں جامد ہے، اس میں مشتق نہیں ہے۔
دوسرے نمبر پر ہے کہ کلم جمع ہے یا پھر یہ اس میں جنس ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جمع ہے، وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق دیکھیں ایک اور دو پر نہیں ہوتا بلکہ دو سے زائد پر ہوتا ہے، اور دو سے زائد پر جس کا اطلاق ہوتا ہے وہ لفظ جمع ہوتا ہے، وہ لفظ واحد نہیں ہوتا اور تثنیہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جمہور جو نحوی حضرات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں جنس ہے جو کہ قلیل اور کثیر دونوں کے اوپر صادق آتی ہے۔ اب دلیل کیا ہے جمہور کے پاس؟ تو دیکھیں اس کے بعد دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، یہاں پہ دیکھیں الکلم آیا، اگر یہ اس میں جنس نہ ہوتا تو آیت مبارک میں یصعد نہ ہوتا بلکہ تصعد ہوتا، واحد مونس کے فعل کے ساتھ آتی۔ اور دوسری بات یہ کلم الطیب، کلم کی صفت آئی ہے الطیب، اور اگر یہ جمع ہوتا تو پھر جمع کی صفت مونس آتی ہے، پھر طیبات آنا چاہیے تھا یا پھر الطیبت آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ الطیب مفرد مذکر لے کر آنا یہ خود دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ کلم یہ جمع نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں جنس ہے۔ اب یہاں پہ ایک دوسری دلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جمع کے جو اوزان ہے وہ کلم فاعل کا کوئی وزن نہیں ہے جمع کا، اگر یہ جمع کا صیغہ ہوتا تو پھر یہ جمع کے اوزان میں سے کسی نہ کسی وزن کے اوپر بھی ضرور ہوتا، لیکن یہ جب جمع کے اوزان میں سے کسی وزن پر نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جمع کا صیغہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات کی وضاحت ہوگی کہ یہ اس میں جنس ہے اور جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ اس کے آخر میں تا کون سی ہے؟ تو یہ جو تا مدورہ، جو گول تا ہوتی ہے اس کو تا مدورہ کہتے ہیں، تو یہ جو تا ہے یہ تا وحدت کی ہے۔ یہ کلم چونکہ اس کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں کے اوپر ہوتا ہے تو اس تا نے آگے بتا دیا کہ یہاں پہ مراد کثیر کلمات مراد نہیں ہے بلکہ ایک ہی کلمہ مراد ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کتنی چیزیں پڑھی؟ ایک تو ہم نے یہ پڑھ لی کہ الکلمہ میں الف لام کون سا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو الف لام جنسی بھی مراد لے سکتے ہیں اور آپ اس کو عہد خارجی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ دوسرے ہم نے لفظ کلمہ کی وضاحت پڑھ لی کہ کلمہ یہ جامد ہے، مشتق نہیں ہے، اس میں جنس ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، اور اس کے آخر میں جو گول تا ہے یہ تائے وحدت کی ہے۔ یہاں تک ہمارا دوسرا سبق بھی مکمل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کلمہ کے متعلق وضاحت پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ، وضع اور معنی کے متعلق تفصیل کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ ایک تو ہے اس کا لغوی معنی، دوسرا ہے اس کا اصطلاحی معنی، اور پھر اس کے بعد ہم وضع کو سمجھیں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سمجھیں گے معنی کو۔ تو لفظ کا لغوی معنی ہے الرمیو، پھینکنا، جیسا کہ عرب کا مقولہ ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی۔ تو لفظت یعنی پھینک دی، تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اور اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے ما یتلفظ بہ الانسان قلیلا کان او کثیرا، موضوعا کان او مہملا، حقیقتا کان او حکما، مفردا کان او مرکبا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی کلمہ وہ لفظ ہے جس کا انسان تلفظ کر سکے، چاہے وہ تلفظ کبھی کبھار ہو، چاہے اکثر اوقات ہو، چاہے موضوع ہو، چاہے محمل ہو، چاہے تلفظ حقیقتاً ہو، چاہے حکمن ہو، چاہے وہ لفظ مفرد ہو، چاہے وہ لفظ مرکب ہو۔ تو دیکھیں جب ہم نے کہہ دیا نا کہ جس کا انسان تلفظ کرے، تو انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے جنات کوئی کلام کرتے ہیں تو اس کو لفظ نہیں کہا جائے گا، یا اسی طرح فرشتے کوئی کلام کرتے ہیں تو اس کو بھی لفظ نہیں کہا جائے گا۔ تو لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں پر آپ اس کی ترکیبی عبارت بھی سمجھ لیں۔ اس سے پہلے تھا الکلمہ، تو الکلمہ بن رہا تھا مبتدا اور لفظ بن رہا ہے اس کی خبر۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اعتراض کیا ہے اس کے اوپر؟ اعتراض یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان تذکیر و تانیث میں مطابقت یہ ہوتی ہے، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آتی ہے، اسی طرح اگر مبتدا مونث ہے تو خبر بھی مونث آتی ہے، جبکہ یہاں پر یہ مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ الکلمہ یہ تو مونث ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے، اور لفظ یہ مذکر ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مطابقت ہے یہ اسماء مشتقات کے اندر ہوتی ہے، اور لفظ یہ تو اسم مصدر ہے، اور اس میں مصدر مذکر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، مونث کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حکماً مطابقت پائی جا رہی ہے کیونکہ یہ مونث کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اگرچہ لفظوں کے اندر آپ کو اس کے اوپر تا لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لہذا اس لفظ کا الکلمہ مبتدا کی خبر بنانا یہ درست ہے۔ تو یہ اعتراض کا جواب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے وضع لمعنی۔ دیکھیں وضع یہ باب فاتحہ یفتح، وضع یضع سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے،
اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رکھنا، متعین کرنا. یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی. آگے ہے اس کا اصطلاحی معنی. وضع کہتے کس کو ہیں؟ وضع کہتے ہیں تخصیص الشیء بالشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول فہم منہ الثانی. کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب پہلی چیز بولی جائے یا پہلی چیز محسوس کی جائے تو اس سے دوسری چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے. جیسے دھوئیں کو دیکھ کر آگ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دھوئیں کو وضع کیا گیا ہے آگ کے لیے. تو یہ تو ہو گیا وضع کے متعلق تفسیر. آگے ہے لمعنی. لمعنی میں پہلی بات تو یہ کہ لام حرف جار ہے، اس کے بعد آگے لفظ ہے معنی. معنن کہہ لیں یا معنی کہہ لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں معنی کا لغوی معنی یہ ہے ما یقصد بشیء ای المقصود من الشیء، یعنی معنی وہ چیز ہے جس کو کسی اور چیز سے مراد لیا جائے، اس کو معنی کہتے ہیں. اور نحوی اصطلاح میں انا یعنی باب ضرب یضرب سے یا تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے یا یہ مصدر میمی ہے یا پھر یہ اسم ظرف ہے. تو یہ یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا ہے، اسم مفعول ہے، اسم ظرف ہے یا پھر یہ مصدر میمی ہے. تو دیکھیں اسم ظرف بھی نہیں ہو سکتا، مصدر میمی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر ترجمہ بالکل غلط بنے گا. مثال کے طور پہ اگر ہم اسم ظرف مراد لیتے ہیں یہاں پہ تو مطلب یہ بنے گا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو مکان قصد کے لیے وضع کیا گیا ہو، قصد کی جگہ کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو دیکھیں یہاں پہ ظرف کے اعتبار سے ترجمہ بالکل غلط بن رہا ہے. اسی طرح مصدر میمی اگر آپ مراد لیتے ہیں تب بھی معنی غلط ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو نفس قصد اور ارادہ کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو ان دونوں صورتوں کے اندر ترجمہ غلط بن رہا ہے. لہذا جب دونوں صورتوں میں ترجمہ نہیں بن سکتا تو یہاں پر اسم مفعول کے معنی ہی کے لیے ہم یہاں پر اس کو مراد لیں گے. کیونکہ ایک قاعدہ یہاں پر ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی عبارت میں اسم ظرف یا مصدر میمی واقع ہو اور اس کو حقیقی معنی پر محمول نہ کیا جا سکتا ہو تو وہاں اس کو اسم مفعول کے معنی میں مراد لیا جائے گا. تو یہاں پہ چونکہ وہ دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے، مصدر میمی بھی نہیں آپ مراد لے سکتے، مصدر بھی نہیں آپ مراد لے سکتے، اور اس لیے آپ یہاں پر اس کو اسم مفعول کے معنی کے لیے ہی مراد لیں گے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے آج کے سبق میں ایک تو لفظ کے بارے میں تفصیل پڑھ لی، لفظ کا لغوی معنی پڑھ لیا، اصطلاحی معنی پڑھ لیا، اور ترکیب میں یہ الکلمہ کی خبر واقع ہو رہی ہے. پھر اس کے اوپر ایک اعتراض ہوا، اس اعتراض کا ہم نے جواب دے دیا. پھر وضع کی ہم نے تعریف پڑھ لی، لغوی تعریف پڑھ لی، اصطلاحی تعریف پڑھ لی، اور معنی کے اندر ہم نے تفصیلی وضاحت پڑھ لی ہے کہ معنی کس کو کہتے ہیں. پھر معنی یہاں پر تین میں سے کون سا لیا جا سکتا ہے، تو وہ ہم نے وہاں پر وضاحت کر لی ہے کہ یہاں پر اسم مفعول کے یہ معنی میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے لفظ، وضع اور معنی کے متعلق تفصیل پڑھی تھی. آج کے سبق کے اندر ہم مفرد کے متعلقہ تفصیل کو سمجھیں گے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں. ایک تو ہم نے پڑھنی ہے مفرد کی وضاحت پڑھنی ہے، اور جو فوائد و قیود ہیں تعریف میں اس پوری عبارت میں ہم نے انشاءاللہ اس کو سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مفرد سے. تو ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ مفرد کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو لغوی معنی ہے مفرد کا اکیلا کیا ہوا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور یہ باب افعال سے ہے. باب افعال سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. اور نحوی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، یعنی مفرد وہ لفظ ہے کہ جس کے اجزاء اس کے معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کرتے ہوں. مثال کے طور پہ زید ہے. اب زید یہ لفظ ہے، اب یہ اس کا ایک معنی ہے جو کہ ذات زید ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اجزاء اس کے معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں، کہ اس کا جو زید کا ذا ہے، یہ جو زید شخص ہے اس کے سر پر دلالت کرتا ہو، جو یا ہے اس کے بازوؤں پر دلالت کرتا ہو، جو زید ہے، جو دال ہے اس کے پاؤں پر دلالت کرتا ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے الفاظ کا مجموعہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے. اس کے اجزاء اس کے معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت نہیں کر رہے. یہ تو ہو گیا اس لفظ کا مفرد کا لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی. اب اگلا یہاں پر سوال یہ ہے کہ ترکیب کے اندر، عبارت کے اندر اس کا اعراب کیا ہے. مطلب یہ پیچھے عبارت یہ ہے نا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن ہے، یا پھر یہ مفردن ہے، یا پھر یہ مفردن ہے. تو دیکھیں اس کو آپ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ اس کو آپ مفردن پڑھیں تو کیوں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اب اس کو لمعنی مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. اس صورت میں یہ معنی بن جائے گا موصوف، اور مفردن بن جائے گا اس کی صفت.
اور موصوف صفت میں آپ کو معلوم ہے کہ اعراب ایک ہوتا ہے. تو ترجمہ یہاں پر کیا بنے گا؟ ترجمہ یہ بنے گا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. یہ تو ہو گیا مفردن ہونے کی صورت میں. اور آپ اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. مفردن آپ اس کو پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے اس کے بارے میں آپ کو وضاحت بتا دیتا ہوں. وضاحت اس میں یہ ہوگا کہ وضیہ کی ضمیر سے یہ حال واقعہ ہوگا. تو وضیہ کی ضمیر سے یہ حال واقعہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو آپ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حال کا جو اعراب ہے وہ اعراب اس کے اوپر نصب کا آتا ہے. پھر اس وقت اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے اس حال میں کہ وہ مفرد ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں وضیہ یہ بن جائے گا ذوالحال اور مفردن بن جائے گا اس کا حال. تو اس طرح آپ اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے آپ اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ اس کو مفردن پڑھیں گے، مرفوع پڑھیں گے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ لفظن کی یہ صفت بنے گا. تو مطلب یہ بنے گا لفظ کی صفت، تو صفت اول یہ ہوگی وضیہ لمعنی، اور لفظن کی جو دوسری صفت ہوگی وہ یہ ہوگی مفردن. تو ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو ایسے ہو سکتا ہے. تو تینوں اعراب اس کے اوپر پڑھے جا سکتے ہیں. مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مفردن بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اس کے فوائد و قیود کی طرف. دیکھیں جو کلمہ بتایا تھا علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس کلمے کی تعریف میں حضرت نے 4 لفظ ذکر کیے. اس میں پہلے نمبر پر ہے لفظ، دوسرے نمبر پر ہے وضیہ، تیسرے نمبر پر ہے لمعنی، چوتھے نمبر پر ہے مفردن. یہ 4 لفظ حضرت نے اس تعریف کے اندر ذکر کیے. سب سے پہلے جو پہلا لفظ ہے لفظن، یہ جنس کے درجے میں، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی جو ہم پچھلے سبق کے اندر لفظ کی تعریف میں پڑھ چکے ہیں. قلیل ہو، کثیر ہو، مہمل ہو، موضوع ہو، مفرد ہو، مرکب ہو، سارے کے سارے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ لفظ کی تعریف کے اندر داخل ہو جائیں گے. لیکن جب ہم نے کہا نا وضیہ، تو یہ فصل اول ہے، اس سے مہملات سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ مہمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا پانی شانی پلاؤ، اب یہ جو شانی ہے یہ مہمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف اور صرف پانی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے. تو اس کو چونکہ وضع نہیں کیا گیا، لہذا جب ہم وضیہ لفظ بولیں گے تو اس وضیہ سے سارے کے سارے مہملات خارج ہو جائیں گے. اس کے بعد آگے ہے لمعنی، یہ فصل ثانی ہے، اس سے حروف ہجا الف با تا تھا جو صرف ترکیب کے لیے ہوتے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے، لیکن حروف معانی وہ اس کے اندر پھر بھی داخل رہیں گے، اور کیونکہ وہ ان کو کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہے مفرد. یہ جو مفرد ہے اس سے کلام نکل جائے گا، اس سے مرکبات نکل جائیں گے، کیونکہ اس پر کلام کی تعریف صادق آتی ہے، اس پر کلمہ کی تعریف صادق نہیں آتی. اور ہماری جو بحث ہے وہ کلمہ سے ہے، ہماری بحث کلام سے نہیں کی جا رہی. اس لیے یہ جو 4 فصلیں ہیں اس سے صرف لفظ مفرد جس کو ایک مفرد معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے وہ تو داخل رہے گا، باقی اس کے علاوہ تمام کے تمام یہ خارج ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سبق مکمل ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم کلمہ کی 3 اقسام اور اس کی وجہ حسر کو پڑھیں گے. سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں. وَهِيَ اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل وقد علم بذلك حد كل منها. عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اور وہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، یا دلالت نہیں کرے گا. دوسری قسم وہ حرف ہے، اور پہلی قسم یا تو ملا ہوا ہوگا وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، یا نہیں ملا ہوا ہوگا. دوسری قسم وہ اسم ہے اور پہلی وہ فعل ہے، اور تحقیق اس سے معلوم ہو جائے گی ان تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف بھی. یہ عبارت بھی میں نے پڑھ دیا ہے اور ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے. اب اس کی تشریح ہے. تشریح ہے کہ ہم اس کی آسان الفاظ میں اس کی تشریح کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے اندر جو مزید وضاحت ہے ہم اس کی طرف جائیں گے. دیکھیں جو پہلے کلمہ کی تعریف کی تھی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. اب اسی کے متعلق تفصیل بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے. یہاں تک بتا دیا کہ 3 قسموں میں کلمہ یہ بند ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، نہ تو اس سے کم ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں. وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف ہے.
اب اس کے بعد آگے وجہ حسر بیان کر رہے ہیں لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا سے. سب سے پہلے آپ اس عبارت کی وضاحت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی آگے تفصیل پڑھیں گے. تو دیکھیں یہاں تک کیا تھا ایک دعویٰ کہ وہ جو کلمہ ہے یا اسم ہوگا، فعل ہوگا اور حرف ہوگا. تو دعویٰ یہاں تک مکمل ہو گیا. اب آگے سے اس دعویٰ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے اور ان تینوں قسموں میں وجہ حسر بیان کی جا رہی ہے. اب وہ تین قسمیں کون سی ہیں؟ وہ یہ کہ کلمہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا. اگر دلالت نہیں کرے گا تو ایسی قسم حرف کہلاتا ہے. یہی کہا لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا، یعنی وہ کلمہ، یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر پیچھے جو الکلمہ گزرا ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ ان تدلّ، یا تو وہ دلالت کرے گا علی معنن، ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے یا پھر اس کی ذات میں نہیں پایا جا رہا. الثانی الحرف، دوسری قسم وہ حرف ہے، یعنی جو اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے، تو ایسی قسم حرف کہلاتا ہے. اور اگر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا پھر ملا ہوا نہیں ہوگا. اگر ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم کہلاتا ہے، اگر ملا ہوا ہو تو پھر وہ فعل کہلاتا ہے. تو یہی انہوں نے کہا والاول، یعنی پہلی قسم جو اپنے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے، یا تو وہ معنی ملا ہوا ہوگا، ان یکترنا، ملا ہوا ہوگا باحد الازمنۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، او لا، یا پھر ملا ہوا نہیں ہوگا. الثانی الاسم، یعنی ملا ہوا نہ ہو تو وہ دوسری قسم اسم ہے، اور اگر ملا ہوا ہو تو وہ پہلی قسم فعل ہے. تو یہاں تک دعویٰ تھا وہی اسم و فعل و حرف، اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس دعوے کی دلیل ہے، لأنہا سے لے کے یہاں تک. اب اس کے بعد وقد علم بذالک حد کل منہا، تو یہاں پر آپ ایک تفصیل اور وضاحت یہ سمجھیں کہ دیکھیں طلبہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتے ہیں ذہین طالب علم، دوسرا ہوتے ہیں متوسط، اور تیسرا ہوتے ہیں غبی یعنی کمزور طالب علم. تو جو ذہین طالب علم ہوگا، جب ہم نے دعویٰ ذکر کر دیا، دلیل ذکر کر دی، تو ذہین طالب علم کو اس دعوے اور دلیل سے ہی اسم، فعل اور حرف کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جو ایک متوسط طالب علم ہے، متوسط طالب علم کے لیے یہاں سے حضرت نے اشارہ کر دیا کہ وقد علم بذالک حد کل منہا، کہ دیکھیں یہ جو ہم نے پیچھے دعویٰ اور دلیل ذکر کیا ہے، تو توجہ دلا دی ایک متوسط درجے کے طالب علم کو کہ تم توجہ اور غور کرو گے تو تمہیں اس غور اور توجہ کرنے سے ہی اسم، فعل اور حرف کی تعریف معلوم میں ہو جائے گی. اب اس کے بعد آگے رہ گیا ایک غبی اور کمزور طالب علم. اس کے لیے حضرت نے باقاعدہ طور پہ آگے اسم اور فعل اور حرف کی باقاعدہ مستقل طور پر تعریف لکھی ہے عنوان ذکر کر کے. ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھ لیں، اور دوسری بات یہ سمجھے کہ بذالک یہ اس میں اشارہ ہے. اب اس کا مشار الیہ کون ہے؟ اس کے مشار الیہ یہ سارے کا سارا وجہ حسر ہے. وہی اسم و فعل و حرف لأنہا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارے کا سارا اس کا جو وجہ حسر ہے، یہ سارے کا سارا اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہے. تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بذالک اس میں اشارہ یہ تو دور کے لیے اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور وجہ حسر یہ تو پیچھے قریب ہی مذکور ہے، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل وہی ہے جو کہ سورہ بقرہ کے اندر شروع کے اندر ذالک الکتاب کے اندر دیا جاتا ہے کہ عظمت شان کے لیے یہاں پر اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافیہ کتاب کا پہلا باب ہے مبادیات، سبق نمبر 6 ہے کلام کی تعریف اور اس کی صورتیں. دیکھیں اس سے پہلے ہم کلمہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں، کلمہ کی صورتیں پڑھ چکے ہیں، کلمہ کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، فوائد و قیود ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں سے کلمہ کے بعد آگے کلام کو شروع کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد ولا یتأتی ذلک الا فی اسمین او اسم و فعل. یہ عبارت ہے. اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. کلام وہ ہے جو اپنے ضمن میں دو کلمے کو لیے ہوئے ہو جن کا اسنادی تعلق ہو، اور نہیں آتا یہ مگر دو اسموں میں اور ایک اسم اور ایک فعل میں. عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے. تشریح کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں کلام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی طرف، اور پھر تعریف میں فوائد و قیود اور کلام کی عقلی صورتیں جو ہم اس کے اندر پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم تعریف شروع کرتے ہیں. کلام کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں کلام کا ایک لغوی معنی ہے ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا، یعنی کلام وہ لفظ ہے جس پر تکلم اور تلفظ کیا جائے، چاہے کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو. اور نحات کی اصطلاح کے اندر کلام کی تعریف یہ ہے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یعنی کلام وہ لفظ ہے جو کم از کم دو حقیقی یا حکمی کلموں سے مل کر بنے اور ان دو کلموں کے درمیان اسنادی نسبت ہو، یعنی ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو. جیسے قرأ بکر زید حامد
خارجن وغیرہ۔ اب چلتے ہیں اس کی تعریف میں فوائد و قیود کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیں الکلام، یہ معرف ہے۔ معرف کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، تو یہ معرف ہے۔ اور ما تضمن کلمتین بالاسناد، یہ معرف ہے۔ معرف کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والی۔ آپ اس کو معرف بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو پیچھے الکلام لفظ تھا اسی کی یہاں سے تعریف کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو تعریف کے اندر سب سے پہلے لفظ ہے ما، یہ کلمہ جنس ہے، اس میں سارے کے سارے داخل ہو جائیں گے، محملات بھی آ جائیں گے، مفردات بھی آ جائیں گے، مرکبات کلامیہ، غیر کلامیہ، مرکب تام، مرکب ناقص، سب کے سب شامل آ جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے کہا تضمن کلمتین، یعنی کلام وہ لفظ ہے جو ضمن میں لیے ہوئے ہو دو کلموں کو، تو جب ہم نے یہ کہا نا ضمن میں لیے ہوئے دو کلموں کو، اس سے محملات خارج ہو جائیں گے اور اس سے مفرد الفاظ بھی خارج ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے آگے کہا بالاسناد، وہ دو کلمے ایسے ہوں جن کا آپس کے اندر اسنادی تعلق ہو، یہ جو بالاسناد کہنے سے مرکبات ناقصہ یہ خارج ہو جائیں گے، مرکبات غیر کلامی یعنی مرکب ناقص وغیرہ یہ خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہدایت النام میں اس کی تعریف گزری ہے، الاسناد نسبت احدى الكلمتين الى اخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة ويصح السكوت عليها، یعنی دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اس طرح نسبت کرنا جو مخاطب کو پورا فائدہ دے اور اس کے اوپر متکلم کا سکوت کرنا یہ درست ہو۔ تو یہ تو ہو گیا یہاں تک ہم نے فوائد و قیود۔ اب اس کے بعد آگے ولایت ذالک، یہ ایک عقلی توجیہ ہے، اس کے بارے میں مزید وضاحت ہے، یہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے آپ عبارت کو دیکھ لیں۔ ترجمہ ہو گیا تھا، تشریح تھوڑی سی رہتی ہے۔ تشریح میں یہ بتا رہے ہیں کہ کلام وہ ہے جو ضمن میں دو کلموں کو لیے ہوئے ہو اسناد کے ساتھ، یعنی اس کے ضمن میں کم از کم دو کلمے ہوں اور ان دونوں کلموں کا آپس میں اسنادی تعلق ہو۔ اب اسنادی تعلق کہتے کس کو ہیں؟ اسنادی تعلق کہتے ہیں مسند اور مسند الیہ کو۔ جو دو کلمے ہیں ان دو کلموں میں سے ایک مسند ہونا چاہیے، دوسرا مسند الیہ ہونا چاہیے، یا ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں ایک محکوم علیہ ہونا چاہیے، دوسرا محکوم بھی ہونا چاہیے، یعنی ایک وہ جس کے اوپر حکم لگ رہا ہے اور دوسرا کلمہ وہ جو حکم ہے یا جس کے ساتھ حکم کو لگایا جا رہا ہے، یا ہم یہ کہیں ایک وہ ہے جس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے اور دوسرا وہ بات جس کی اسناد کی جا رہی ہے۔ تو دو کلمے ایسے ہونے چاہیے جن کا آپس کے اندر اسنادی تعلق ہونا چاہیے۔ آگے حضرت نے فرمایا وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا فِي اسْمَيْنِ وَاسْمٍ وَفِعْلٍ، یہ والی بات یعنی دو کلمے جن کا آپس میں اسنادی تعلق ہو، وہ دو کلمے یا تو دونوں اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فعل ہوگا، اس کے علاوہ یہ والی بات کسی اور صورت کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو یہ والی بات وضاحت سے سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ عقلی طور پر کلام کی کل 6 صورتیں بن سکتی ہیں۔ اب وہ 6 صورتیں کون سی بن سکتی ہیں؟ نمبر 1، جو دو کلمے ہیں دونوں اسم ہوں۔ نمبر 2، دونوں اسم کے بدلے میں دونوں فعل ہوں۔ نمبر 3، دونوں حرف ہوں، دونوں فعل۔ نمبر 3، دونوں حرف۔ یہ 3 صورتیں ہوگی۔ نمبر 4، ایک اسم ایک فعل۔ نمبر 5، ایک اسم ایک حرف۔ نمبر 6، ایک فعل ایک حرف۔ تو یہ کل 6 صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن ان 6 صورتوں کے اندر سے جو کلام ہے وہ صرف 2 صورتوں میں ہوگا۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ یہ کہا الا فی اسمین، دونوں اسم ہوں، او اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، دونوں اسم اور ایک اسم اور ایک فعل ہو۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو اسم ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کلام دونوں اسم ہوں گے تو ایک بن جائے گا مسند، ایک بن جائے گا مسند الیہ اور کلام بن جائے گا۔ اور جو فعل ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ جب ایک اسم اور ایک فعل ہوگا تو فعل بن جائے گا مسند اور اسم بن جائے گا مسند الیہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی 4 صورتیں ہیں اس میں یا تو مسند پایا جائے گا، مسند الیہ نہیں پایا جائے گا، یا مسند الیہ پایا جائے گا، مسند نہیں پایا جائے گا، یا پھر دونوں ہی نہیں پائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر دونوں فعل ہوں تو پھر فعل تو ہوتا مسند ہے، اب مسند الیہ نہیں پایا جا رہا۔ جب مسند الیہ نہیں پایا جا رہا تو پھر کلام بھی نہیں بن سکتا۔ اور اگر دونوں حرف ہوں تو حرف نہ تو مسند ہوتا ہے نہ ہی یہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو جب دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی کلام نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح ایک اسم اور ایک حرف ہو
تو اسم مسند الیہ بن جائے گا، مسند نہیں ہوگا کیونکہ حرف تو مسند نہیں ہو سکتا، یا ایک فعل اور ایک حرف ہے تو فعل بن جائے گا مسند اور حرف مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ 6 صورتوں میں سے صرف 2 ہی صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے اندر کلام بن سکتا ہے، کلام پایا جا سکتا ہے۔ اسی کو حضرت نے اشارہ کرتے ہوئے کہا وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ، یہ والی بات نہیں آتی۔ کون سی بات؟ کلام والی بات، یا یہ کہیں کہ اسنادی تعلق والی بات نہیں آتی، الا فی اسمین، مگر 2 اسموں میں، یہ پہلی صورت، یا او اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل میں، یہ ہو جائے گی چوتھی صورت۔ تو یہاں تک کلام سے متعلقہ ہم نے تفصیل پڑھ لی ہے، کلام کی لغوی اصطلاحی تعریف پڑھ لی ہے، اور اس کے بعد جو تعریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی تعریف اور اس کے علامات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں ہم اس کی تشریح کریں گے۔ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ ومن خواصہ دخول اللام والجر والتنوین والاضافۃ والاسناد الیہ۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، نہیں ملا ہوا ہوتا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اور اسم کی خاصیات میں سے ہے لام کا داخل ہونا، جر کا داخل ہونا، تنوین کا داخل ہونا، اور مضاف ہونا اور مسند الیہ ہونا۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ سمجھنی ہے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلی چیز تو سمجھنی ہے الاسم ما، اس ما سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کریں گے اسم کی تعریف کریں گے، پھر تعریف میں فائدہ قیود ہوگا، پھر اس میں اسم کی جو علامات ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں اسم سے کے بعد جو میم الف ما ہے، اس ما سے مراد وہ کلمہ ہے جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ما ہے یہ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا مرجع وہ کلمہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض ہی پیدا ہوگا کہ دلہ کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے، تو اسم موصول کا صلہ بن کے یہ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمیر ہوا کی ہے، پیچھے جو مرجع آپ نے نکالا ہے الکلمہ وہ تو مؤنث ہے، تو راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں پائی جا رہی، حالانکہ راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیکھیں، دلہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ کلمہ کی طرف نہیں لوٹ رہی، بلکہ جو دلہ کے اندر ہوا ضمیر ہے یہ ہوا ضمیر میم الف ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ما لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے اور معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے، اور ایسا کوئی لفظ ہو جو لفظاً مذکر ہو معنی کے اعتبار سے مؤنث ہو تو اس کی طرف مذکر اور مؤنث دونوں کی ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے، اس لیے ہم اس کو مؤنث کی طرف راجع کر سکتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ اس سے مراد کلمہ ہے۔ تو پہلے تو یہ والی بات ہوگی کہ میم الف ما سے مراد وہ کلمہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ میم الف ما کی بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسم کی تعریف۔ دیکھیں پیچھے جو وجہ حصر گزری تھی وہاں پر اشارتاً اسم کی تعریف معلوم ہو رہی تھی، جو متوسط ذہن کے طلبہ تھے ان کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ بھی کر دیا تھا کہ دیکھیں اسم کی تعریف اس سے معلوم ہو رہی ہے، لیکن جو کند ذہن ہیں یا جو دماغی اعتبار سے تھوڑے کمزور ہیں ان کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ واضح اور صراحت کے ساتھ اسم کی تعریف کر دی ہے۔ اب اسم کی تعریف کیا کی ہے؟ اسم کی تعریف یہ کی ہے الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، نہیں ملا ہوا ہوتا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ یہ جو مادلہ سے لے کے ثلاثتی تک یہاں تک اسم کی تعریف ہے، یعنی ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ 2 باتیں ہم نے سمجھ لی ہیں، ایک ہم نے میم الف ما سے کیا مراد ہے وہ ہم نے سمجھ لی ہے، دوسرا ہم نے جو اسم کی تعریف ہے ہم نے وہ سمجھ لی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے اسم کی تعریف کے اندر فوائد و قیود۔ اب ہم چلتے ہیں تعریف میں موجود فوائد و قیود کی طرف۔ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر ہوتا ہے معرف، معرف جس کی تعریف کی جائے۔ اب یہ جو اسم ہے یہ اسم معرف ہے۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے تعریف، تعریف بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو معرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تعریف کو ہی معرف کہتے ہیں، معرف تعریف کرنے والا۔ تو یہ ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، یہاں تک یہ تعریف ہے۔ اب تعریف کے اندر جو میم الف ما ہے یہ بمنزلہ جنس کے ہے، یہ کلمے کی تینوں قسموں کو شامل ہے، اسم کو بھی، فعل کو بھی اور حرف کو بھی شامل ہے۔ لیکن جب آگے کہا دل علی معنی فی نفسہ، یہ اس کا فصل اول ہے، اس سے حرف نکل جائے گا کیونکہ حرف اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا۔ اور یہ جو غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، یہ فصل ثانی ہے، اس سے فعل نکل جائے گا۔
کیونکہ فعل غیر مقترن نہیں بلکہ مقترن ہوتا ہے، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میم الف ما سے سارے ہی آ جائیں گے، اسم فعل حرف تینوں ہی آ جائیں گے۔ دل علی معنی فی نفسہ، اس سے حرف نکل جائے گا، اور غیر مقترن اس سے فعل نکل جائے گا، اور صرف اسم باقی رہ جائے گا تعریف کے اندر۔ تو تعریف خاص ہو جائے گی اسم کے ساتھ۔ یہ تو ہوگی دوسری بات تعریف میں موجود فوائد و قیود۔ اب تیسرے نمبر پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ غیرہ کا اعراب کیا ہے۔ دیکھیں اس کو تینوں طرح پڑھا گیا ہے، اس کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے، اس کو مرفوع بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کو مجرور بھی پڑھا گیا ہے۔ سب سے پہلے چل لیتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں مرفوع۔ اگر آپ اس کو مرفوع پڑھتے ہیں تو یہ الاسم کی خبر ثانی ہے۔ الاسم اس کی خبر اول ہے ما دل علی معنی فی نفسہ، یہ خبر اول ہے کہ اسم وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ غیر مقترن دوسری اس کی خبر یہ ہے کہ وہ ملا ہوا نہیں ہوتا، تو یہ الاسم کی خبر ثانی ہے، اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے۔ یہ تو ہو گیا رفع والا اعراب۔ اور آپ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو منصوب پڑھیں گے تو پھر یہ حال واقع ہوگا معنی سے۔ اب مطلب کیا بنے گا؟ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ معنی نہیں ملا ہوا ہوتا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، تو آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر جر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر جر پڑھیں گے تو پھر یہ صفت بنے گا معنی کی، اور معنی یہ مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے۔ تو مطلب کیا بنے گا؟ مطلب وہی ہے، دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر۔ کیسا معنی؟ جو ملا ہوا نہیں ہوتا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ کہ غیرہ کے اوپر آپ تینوں طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے میم الف ما سے کیا مراد ہے وہ بھی پڑھ لیا، اسم کی تعریف بھی پڑھ لی، اسم کی تعریف میں موجود فوائد و قیود بھی پڑھ لیا، اور غیرہ کا اعراب بھی پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آگے چلنا ہے اسم کی خاصیات کی طرف۔ خاصیات میں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ خواص ہے۔ خواص کے بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت سمجھ لیں۔ دیکھیں خواص یہ جمع ہے خاصۃن کی، اور خاصۃن کا لغوی معنی ہوتا ہے الامر المختص بالشیء، یعنی کسی حکم یا کسی چیز کا کسی کے ساتھ خاص کر دینا۔ اور اصطلاحی تعریف کیا کہتے ہیں؟ خاصۃ الشیء ما توجد فیہ ولا توجد فی غیرہ، کہ کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو صرف اسی میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ یہ تو ہوگی خاص کی وضاحت۔ اس کا لغوی معنی بتا دیا میں نے آپ کو، اصطلاحی معنی بتا دیا۔ اب یہ دیکھیں جو خواص ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور جو جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہوتا ہے وہ جمع کثرت کو داخل اور شامل ہوتا ہے، اور جو جمع کثرت ہے وہ 10 سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر جو آگے انہوں نے اگر آپ دیکھتے ہیں تو 10 نہیں بلکہ 5 خواص ذکر کیے ہیں۔ پہلا خواص تو یہ ہے لام کا داخل ہونا، نمبر 2 جر کا داخل ہونا، نمبر 3 تنوین، نمبر 4 اضافت، اور نمبر 5 اسناد الیہ یا مسند الیہ۔ تو 5 خاصیات ذکر کی ہیں، جبکہ خواص کا اطلاق کم از کم 10 کے اوپر ہوتا ہے، 10 سے زیادہ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر جو شروع میں من ہے یہ من تبعیضیہ ہے، تو یہ سارے کے 10 بتانے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ بتا رہے ہیں کہ 10 میں سے بعض خاصیات یہ ہیں۔ وہ خاصیات کون سی ہیں وہ آگے ذکر کی گئی ہیں۔ دیکھیں اس کی جو اسم کی خاصیات ہیں، اسم کی پہلی خاصیت یہ ہے دخول اللام، لام کا داخل ہونا۔ دیکھیں عام کتابوں کے اندر جو علماء نحو نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسم پر الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی خاصیت ہے، لیکن جو صاحب کتاب علامہ ابن حاجب ہیں انہوں نے صرف لام کا ذکر کیا ہے، الف کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں اختلاف ہے، تو اس میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول اس میں امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک جو حرف تعریف ہے وہ صرف لام ہے۔ شروع میں جو حمزہ لایا جاتا ہے یا الف لایا جاتا ہے وہ صرف اس لیے لایا جاتا ہے کہ ابتدا بالسکون محال ہے، اس لیے شروع کے اندر حمزہ لے کر آتے ہیں۔ تو علامہ ابن حاجب کے نزدیک چونکہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب وہ ترجیح تھی اس کو حاصل، اس لیے انہوں نے اسی کو ذکر کیا دخول اللام۔ باقی اس کے علاوہ امام خلیل ابن احمد النحوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک الف لام دونوں حرف تعریف ہیں۔ امام مبرد فرماتے ہیں کہ صرف الف حرف تعریف ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ دوسرے نمبر پر ہے جر۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کو جر ری بھی پڑھا گیا ہے اور جر رو بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر تو آپ اس کو پڑھتے ہیں والجر ری تو اس کا عطف ہوگا اللام کے اوپر، تو مطلب یہ بنے گا دخول ہوگا مضاف، اللام معطوف علیہ اور جر معطوف علیہ معطوف مل کے پھر اس کا بنے گا مضاف الیہ، اس لیے اس کو پڑھے گا جر۔ اور اس کو والجر رو بھی پڑھا گیا ہے، اگر اس کو والجر رو پڑھیں تو پھر اس کا عطف ہوگا دخول کے اوپر۔ پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اسم کی خاصیات میں سے یہ ہے لام کا داخل ہونا، اور اسم کی خاصیات میں سے یہ ہے کہ جر کا آنا۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس پر جر آ رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ لفظ اسم ہے، کیونکہ اسم پر جر آتا ہے، فعل پر یا حرف پر جر نہیں آتا۔ تیسرے نمبر پر ہے تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ اصل میں نون ساکن ہوتا ہے جس کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ تنوین کی کل 5 قسمیں ہیں، 4 قسمیں تنوین کی اسم کے ساتھ خاص ہیں، ایک جو تنوین کی قسم ہے وہ
اسم اور فعل دونوں کے اوپر آتی ہے. چونکہ اکثر قسمیں اسم کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے تنوین کو بھی اسم کے علامات میں سے ذکر کر دیا جاتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے اضافت، یعنی مضاف ہونا، مضاف مضاف الیہ ہونا. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیا مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے یا مضاف الیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے؟ تو نحویوں کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، بعض کہتے ہیں مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہی اسم کی علامت ہیں. تو اس کے اوپر ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مضاف الیہ یہ بھی اسم کی علامت ہے، جبکہ کبھی کبھار فعل بھی مضاف الیہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم. اب یہاں پہ یوم ینفع الصادقین، ینفع یہ فعل ہے جو کہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر فعل مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو وہ بھی حقیقت میں اسم ہی کی تعویل میں ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ یوم ینفع الصادقین میں ینفع آپ کو مضاف الیہ واقع ہوتا نظر آ رہا ہے، حقیقت کے اندر یہ نفع کے معنی میں ہے. یوم نفع الصادقین صدقہم. نمبر 5 والاسناد الیہ، یعنی کسی لفظ کا مسند الیہ ہونا. اگر کوئی لفظ مسند الیہ واقع ہو رہا ہے، اس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جا رہی ہے، تو یہ علامت ہے، یہ خاصیت ہے اس بات کی کہ وہ لفظ اسم ہے، کیونکہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا. فعل مسند ہوتا ہے اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ سبق کے اندر اس کی وضاحت کر چکے ہیں. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے تو ہم نے میم الف ما کی وضاحت پڑھی، دوسرے نمبر پہ ہم نے اسم کی تعریف پڑھی، تیسرے نمبر پہ ہم نے غیرہ کا اعراب پڑھا، چوتھے نمبر کے اندر ہم نے تعریف میں موجود فوائد و قیود پڑھے، اور پانچویں نمبر میں ہم نے خواص کی تحقیق پڑھی، خاص کی لغوی تحقیق پڑھی، خاص کی اصطلاحی تحقیق پڑھی. پھر ہم نے لام کے بارے میں جو 3 مذہب ہیں ہم نے وہ پڑھے، جر کے بارے میں ہم نے اعراب پڑھا، اور یہ جو 5 خاصیات ہیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھی ہے. اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم معرب اور مبنی پڑھیں گے اور اس میں خاصیت کے ساتھ معرب کی تعریف پڑھیں گے. تو سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں. وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ فَالْمُعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يَشْبَهْ مَبْنِيَ الْأَصْلِ. اور وہ اسم معرب اور مبنی ہے، معرب وہ مرکب ہے جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہم نے کر دیا ہے. تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے کل 3 باتیں پڑھنی ہے. سب سے جو پہلی بات ہم نے پڑھنی ہے، عبارت کی جو ترکیب ہے اس پر ایک اشکال ہو رہا ہے اور اس اشکال کا پھر ہم نے جواب پڑھنا ہے. وہ اشکال کیا ہے وہ آپ پہلے اشکال دیکھ لیں. دیکھیں یہ جو ہوا ہے یہ ہوا ضمیر بنے گی مبتدا، یہ ہوا ضمیر مبتدا، اور معرب اور مبنی یہ معطوف علیہ معطوف مل کر پھر بن جائے گی اس مبتدا کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اشکال یہاں پر یہ ہوگا کہ ہوا ضمیر یہ عام ہے اور اسم کی تمام اقسام کو شامل ہے، اور معرب اور مبنی یہ خاص ہیں. اور قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ خبر کا حمل جب مبتدا پر ہوتا ہے تو خبر مبتدا کے تمام افراد کو شامل ہوتی ہے. تو اب اس کا ترجمہ اور مطلب اور مفہوم یہ بنے گا کہ اسم کے تمام افراد وہ معرب بھی ہیں اور مبنی بھی ہیں. حالانکہ ایک چیز یا تو وہ معرب ہوگی یا مبنی ہوگی، بیک وقت معرب بھی ہو مبنی بھی ہو، اس میں تو تضاد ہے. متضاد چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے اس کے اوپر. اب اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہوا ضمیر کی جو خبر ہے وہ معرب اور مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کی خبر ہم محذوف نکالیں گے. ہوا کس معنی، یا ہم کہیں ہوا نوعانی، ہوا مبتدا اور کس معنی اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور یہ جو معرب اور مبنی ہے یہ خبر ہے ایک اور مبتدا محذوف کی، اور وہ کیا ہے؟ احدہما معرب، احد مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور معرب اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور مبنی بھی اسی طرح، ثانی مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبنی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو اس طرح یہ جو اشکال کیا جا رہا تھا یہ اشکال ختم ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر ہم نے یہاں پہ پڑھنی ہے معرب کی تعریف، اور تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے معرب کی تعریف میں فوائد و قیود. تیسرے نمبر پر ہم یہ پڑھیں گے، لیکن ہم چلتے ہیں ابھی پہلے دوسرے نمبر کی طرف. معرب کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں معرب یہ اسم مشتق ہے باب افعال سے. اسم مفعول کا صیغہ بھی بن سکتا ہے اور اسم ظرف دونوں کا صیغہ بن سکتا ہے. اعرب یعرب اعرابا، اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا کسی چیز کو. اور نحویوں کی اصطلاح میں معرب کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ تو تعریف یہ کی گئی ہے المعرب ہوا ما اختلف آخرہ بدخول العوامل المختلفۃ علیہ. یعنی معرب وہ ہے
کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے داخل ہونے سے مختلف ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو یہ تعریف ہے جو کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عام نحات ہیں، عام نحوی ہیں، انہوں نے جو مورب کی تعریف کی ہے، علامہ ابن حاجب نے وہ والی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ علامہ ابن حاجب نے تعریف کیا کی ہے؟ علامہ ابن حاجب نے تعریف یہ کی ہے، المورب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، مورب وہ مرکب ہے جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اب مرکب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مرکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے عامل سے مل کر مرکب ہو۔ مثال کے طور پہ قام زید، اب یہ جو زید ہے یہ مرکب ہے، یہ مرکب ہو رہا ہے کاما سے، کاما فعل ہے جو کہ اس کے اندر عامل ہے، کیونکہ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، تو زید اپنے عامل سے مل کر مرکب ہے، یہ مورب ہے۔ الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، لیکن مرکب بھی ایسا ہونا چاہیے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، جیسے قرأ زید میں یا دخل زید، قام زید، کوئی بھی آپ مثال لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کتب ہؤلاء، اس میں ہؤلاء اگرچہ یہ مرکب ہے لیکن یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو مورب نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں پر اشکال اور اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عام نحویوں نے تعریف کی ہے، حضرت نے اس تعریف کو چھوڑ کے اپنی الگ تعریف کیوں کی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام نحویوں کی تعریف تھی وہ مورب کی صفات بتاتی تھی، لیکن جو علامہ ابن حاجب نے جو تعریف کی ہے اس میں مورب کی ذات واضح ہو رہی ہے، اور ذات صفت سے افضل ہوتی ہے، اس لیے ذات کی تعریف یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ صفات کے ذریعے سے ذات کو واضح کریں۔ تو دو چیزیں ہوگی، ایک ہم نے اشکال کے اعتراض کا جواب پڑھ لیا، دوسرا ہم نے مورب کی تعریف پڑھ لی۔ اب تعریف کے بعد چلتے ہیں تعریف میں موجود فوائد و قیود کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ اس میں بھی ایک معرف ہے، معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے معرف، معرف یعنی تعریف، جو تعریف کی جا رہی ہے اس کو معرف کہتے ہیں، اور اس میں موجود فوائد و قیود۔ تو دیکھیں جو پہلے نمبر پر معرف ہے وہ یہ مورب ہے، کیونکہ مورب کی تعریف کی جا رہی ہے، اور جو تعریف ہے وہ یہ یہاں سے ہے، المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور اس کی تعریف میں جو پہلے ہے المرکب، اس سے مفردات نکل جائیں گے، اسماء اسوات نکل جائیں گے، اسماء معدودہ نکل جائیں گے، حروف تہجی نکل جائیں گے، زید، عمر، بکر وغیرہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے۔ اور جب یہ کہا الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، یہ فصل ثانی ہے، اس سے وہ مرکبات بھی خارج ہو جائیں گے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تعریف ایسی ہو جائے گی کہ جس سے دونوں نکل جائیں گے، اور تعریف صرف اور صرف خاص رہ جائے گی مورب کے ساتھ۔ تو تین چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اشکال کا جواب بھی پڑھ لیا، مورب کی تعریف بھی پڑھ لی، اور تعریف میں موجود فوائد و قیود بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے مورب کی تعریف پڑھ لی ہے تو وہاں پر مورب کی وجہ تسمیہ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مورب کو مورب کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ مورب یہ باب افعال سے ہے، اعرب یعرب اعرابا، اس کا مصدری معنی لغوی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور مورب اسی باب سے اسم مفعول یا اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا اگر تو اسم مفعول ہو تو ظاہر کیا ہوا، اور اگر اسم ظرف والا آپ کریں تو مطلب ہوگا ظاہر کرنے کی جگہ۔ تو چونکہ اس میں مورب پر بھی اعراب ظاہر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مورب کہتے ہیں، اعراب کے ظاہر کرنے کی جگہ ہے، یا یہاں پر اعراب کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مورب کی وجہ تسمیہ۔ مورب کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے، تعریف میں موجود فوائد و قیود آپ نے پڑھ لیے ہیں، مورب کی وجہ تسمیہ آپ نے پڑھ لی ہے۔ ایک چیز رہ گئی ہے مورب کا حکم۔ مورب کا حکم ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مورب کا حکم پڑھیں گے۔ مورب کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، مبنی کی تعریف گزر گئی ہے، یہاں سے مورب کا حکم شروع ہو رہا ہے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے، اور اس سے متعلقہ جو بات ہوگی وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ وَحُکْمُهُ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لَفْظًا وَتَقْدِيرًا، اور مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہو جاتا ہے عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے، لفظاً ہو یا پھر تقدیراً ہو۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا ہے، اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ دیکھیں مورب کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، یہاں سے مورب کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ مورب کا حکم بالکل لفظوں سے ظاہر ہے کہ مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جو مورب کا آخر ہے، یعنی جو لفظ ہے، جو اسم ہے، مورب ہے، اس کا جو آخری حرف ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ کیسے تبدیلی آتی ہے؟ یا تو وہ تبدیلی ہوگی لفظاً، یا پھر وہ تبدیلی ہوگی تقدیراً۔ یہ لفظاً اور تقدیراً پر ہم آگے چل کے بات کریں گے، یہاں پر آپ صرف اتنا سمجھیں کہ عامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے۔ اگر عامل رافع ہے تو آخر میں رفع آ جائے گا، اگر عامل ناصب ہے تو آخر میں نصب آ جائے گا،
اگر عامل جار ہے تو آخر میں جر آ جائے گا. یہ 3 طرح کی تبدیلی ہے جو کہ مورب کے آخر میں آتی ہے، اور 3 ہی قسم کے عوامل ہیں جو کہ یہاں پہ لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. عامل ہے، رافع ہے، ناصب ہے اور جار ہے. یہ 3 مختلف عوامل ہیں، اور جو تبدیلی ہے تبدیلی بھی 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک رفع، دوسری نصب اور تیسری جر. یہ تو ہو گیا مسئلہ کتاب کی حد تک. اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ آپ اعتراض بھی دیکھ لیں. اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عوامل، عبارت میں ہے کہ عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں تبدیلی آتی ہے. اب یہ عوامل، یہ عامل کی جمع ہے اور منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور منتہی الجموع کے بارے میں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اس کے کم از کم 3 افراد ہونے یہ ضروری ہیں. تو ترجمہ اور مطلب یہ بنے گا کہ مورب کے آخر میں تبدیلی تب آئے گی جب کہ اس پر 3 عامل داخل ہوں. اگر ایک عامل داخل ہے یا 2 عامل داخل ہیں تو پھر تبدیلی نہیں آئے گی، جبکہ حقیقت کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو عامل ہے وہ بیک وقت 3 عامل تو داخل نہیں ہوتے، بلکہ ایک وقت میں ایک عامل آتا ہے، یا تو عامل رافع آئے گا، یا عامل ناصب آئے گا، یا عامل جار آئے گا. تو پھر عوامل جمع کا صیغہ لے کر آنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض ہے. اب اس کا آپ جواب دیکھ لیں. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو العوامل ہے، یہ عوامل کے شروع میں الف لام داخل ہے. اس الف لام جنسی ہے یہ، اور اس الف لام جنسی نے جمع کو جمعیت کے معنی سے خالی کر دیا ہے. اب اس میں جمع والا معنی ہے ہی نہیں ہے. اب اس کا معنی صرف اور صرف یہ ہے کہ جس پر عامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا آخر تبدیل ہو جائے، اسی کو مورب کہتے ہیں. تو یہ خلاصہ ہے جواب کا یہ نکلا کہ اس عوامل کے اوپر جو الف لام داخل ہے، اس الف لام نے آ کے عوامل سے جمعیت کے معنی کو خارج کر دیا ہے، اور اس میں صرف مفرد کا معنی باقی رہ گیا ہے. یہ تو ہوگی بات عوامل کی. اچھا، یہاں سے آپ ایک فائدہ اور ملاحظہ کر لیں. دیکھیں، یہ جو کہا نا کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا عمل مختلف ہوتا ہے، اس میں نوعیت کا مختلف ہونا مراد نہیں ہے. بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ نوعیت ان کی مختلف ہوتی ہے لیکن عمل ان کا ایک ہوتا ہے، بلکہ یہاں سے عمل میں مختلف ہونا مراد ہے. نوعیت کا مختلف ہونا کیسے؟ نوعیت کا مختلف ہونا ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر ضرب زید امرن. اب یہ امرن پہ نصب ہے، اب یہ امرن پہ نصب آ رہا ہے ضربہ کے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح نصب آتا ہے انا کے اسم ہونے کی وجہ سے بھی. جیسے میں کہتا ہوں انا امرن قائدن. اب یہاں پر بھی امرن پر نصب ہے، تو دیکھیں عمل دونوں کا ایک ہی ہے. امر یہاں پر بھی منصوب ہے اور امر یہاں پر بھی منصوب ہے، لیکن نوعیت کا فرق ہے. یہاں پر نصب آ رہا ہے ضربہ کے مفعول ہونے کی وجہ سے، یہاں پر نصب آ رہا ہے انا کے اسم ہونے کی وجہ سے، لیکن عمل ایک ہے. تو یہ والا یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ عمل ہی مختلف ہونا چاہیے. اگر عامل ناصب ہے تو دوسری جگہ پر وہ عامل ناصب نہ ہو، عامل رافع ہو. اگر عامل رافع ہے تو تیسری جگہ پر عامل رافع نہ ہو بلکہ عامل جار ہو یا عامل ناصب ہو. تو نوعیت کا فرق مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو فرق مراد ہے وہ عمل میں فرق ہونا یہ مراد ہے. تو یہ تو ہوگی یہاں سے 2 باتیں. ایک ہم نے اس پورے مطلب کی تشریح ہم نے پڑھ لی ہے، دوسرا عوامل کے اوپر اعتراض ہوا، ہم نے اس اعتراض کا جواب دے دیا، اور تیسرا ہم نے یہاں پہ یہ پڑھ لیا کہ عوامل سے مراد نوعیت کے اختلاف مراد نہیں ہے، بلکہ عمل کا مختلف ہونا یہ مراد ہے. اب آخری چیز جو اس سبق سے متعلقہ ہے وہ ہے لفظاً او تقدیراً. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جو مورب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے یا تو لفظی طور پر تبدیلی ہوتی ہے یا پھر یہ تقدیری طور پر تبدیلی ہوتی ہے. پہلے ہم لفظی طور پر تقدیری کو دیکھ لیتے ہیں. جو لفظی طور پر تبدیلی ہے یعنی لفظ کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. اس کی ایک قسم ہے تقدیری لفظی بالحرف، اور دوسری قسم ہے لفظی بالحرکت. یہ 2 تبدیلیاں ہوتی ہیں. لفظی بالحرف کی مثال کیسے ہے؟ جیسے جاء ابوکا، رأیت اباکا، مررت بیکا. اب یہاں پہ دیکھیں، حالت رفع واو کے ساتھ آ رہی ہے، حالت نصبی الف کے ساتھ آ رہی ہے، حالت جری یا کے ساتھ آ رہی ہے. تو حرف کے ذریعے سے تبدیلی ہو رہی ہے. جو اعراب ہے اس کا اظہار حرف کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب لفظی حرف کے ساتھ. دوسرا ہوتا ہے اعراب لفظی حرکت کے ساتھ، یعنی حرف کے ساتھ تو تبدیلی نہیں ہوتی لیکن حرکت مختلف ہو جاتی ہے. اس کی مثال جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو حرف تینوں جگہ پر دال ہی ہے، حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. جو کہ یہاں پر واو ہے، الف ہے، یہاں پر تینوں جگہ حرف تبدیل ہوا ہے.
یہاں پر حرف تبدیل نہیں ہوا، لیکن جو اس کا اعراب ہے، جو اس کی حرکت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ یہاں پر رفع آ گیا ہے، پیش ہے، یہاں پر نصب یعنی فتح ہے، اور یہاں پر جر یعنی کسرہ ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ہے لفظی طور پر تبدیلی۔ اب لفظی طور پر تبدیلی کی دو قسمیں، ایک اعراب بالحرف، دوسری اعراب بالحرکت۔ اسی طرح جو تبدیلی ہے وہ تقدیری طور پر بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ اب تقدیری طور پر تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لفظوں کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، حرف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اعراب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن ہم ایک تصور کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر حالت رفع ہے۔ اگر وہ رفع کی جگہ پر ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر حالت رفع ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر وہ نصب کے محل میں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر حالت نصبی ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اور اسی طرح اگر وہ جر کے محل میں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر حالت جری ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ مثال کے طور پہ جاء موسیٰ، اب یہاں پہ دیکھیں رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اب ان تینوں مثالوں میں دیکھیں موسیٰ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے، یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے، یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کے اوپر جاء موسیٰ میں حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رفع کی جگہ میں ہے، جاء کا یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اور رأیت موسیٰ میں موسیٰ پر نصب ہے کیونکہ یہ رأیت کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ مررت بموسیٰ میں موسیٰ پر جر ہے کیونکہ اس کے اوپر با حرف جر داخل ہو رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری لفظوں کے اندر ظاہر نہیں ہو رہی ہے، نہ حرکت کے ذریعے سے نہ اعراب کے ذریعے سے، بلکہ ایک تقدیری طور پر ہم نے اس کو تصور اور فرض کر لیا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ چار چیزیں پڑھ لی ہیں۔ ہم نے اس میں معرب کا حکم پڑھا ہے، پھر اعتراض ہوا، اس اعتراض کا جواب پڑھا، فائدہ پڑھ لیا، لفظاً اور تقدیراً کا ہم نے معنی پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اعراب اور عامل کی تعریف اور اس کی قسمیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں تشریح کریں گے۔ الاعراب ما اختلف آخرہ بہ لیدل علی المعنی المعتبرۃ علیہ وانواعہ رفع ونصب وجر، فالرفع علم الفاعلیۃ والنصب علم المفعولیۃ والجر علم الاضافۃ والعامل ما بہ یتقوم المعنی المقتضی للاعراب۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر ہم اس میں تشریح کریں گے۔ اور اعراب وہ ہے کہ جس کے ساتھ مختلف ہو جاتا ہے اس کا آخر، تاکہ دلالت کرے ان معنی پر جو پے در پے آتے ہیں اس پر، اور اس کی قسمیں رفع، نصب اور جر ہیں۔ رفع یہ فاعلیت کی علامت ہے، اور نصب یہ مفعولیت کی علامت ہے، اور جر یہ اضافت کی علامت ہے۔ اور عامل وہ ہے جس کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے وہ معنی جو تقاضا کرتا ہے اعراب کا۔ عبارت بھی ہو گئی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تشریح میں سب سے پہلے بات جو یہ کہی ہے کہ اعراب کس کو کہتے ہیں، پہلی بات یہاں سے شروع ہے، الاعراب ما اختلف آخرہ بہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ اعراب وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ معرب کے آخر کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے فرمایا الاعراب ما، اعراب وہ چیز ہے، یہ جو ما ہے یہ اسی اعراب کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ اختلف مختلف ہو جاتا ہے، آخرہ اس کا آخر، یہ جو ہے نا آخر، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس اختلافہ کا فاعل بن رہا ہے، اس کا آخر مختلف ہو جاتا ہے۔ کس کا آخر مختلف ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے پیچھے اس میں معرب کی طرف، وہ اس میں معرب جو کہ ہم نے سبق نمبر 9 کے اندر پڑھ لیا تھا، یعنی اعراب وہ ہے کہ جس کے ساتھ معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے معرب کا آخر بھی اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اس اعراب کے ساتھ۔ یہ جو بھی میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس اعراب کی طرف۔ تو اصل میں یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کو یاد کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، پہچاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کون سی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو ضمیروں کی پہچان ہوگی تبھی آپ عبارت صحیح طریقے سے حل کر سکیں گے۔ میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں، اعراب وہ چیز ہوتی ہے کہ مختلف ہو جاتا ہے معرب کا آخر بھی جس اعراب کے ساتھ۔ اب یہاں سے آگے یہ جو حکم بتا دیا نا، اعراب کی تعریف کر دی، اب اس اعراب کی تعریف کے بعد آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں مختلف ہو جاتا ہے معرب کا آخر، وہ بتا رہے ہیں۔ لیدل تاکہ دلالت کرے علی المعانی، ان معنی المعتبرۃ علیہ۔ یہ جو ہے نا اس کو معتورہ نہیں پڑھنا، اس کو معتبرہ پڑھنا ہے۔ یہ باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، المعتبرۃ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ معنی جو کہ اس لفظ پر پیش آتے ہیں پے در پے۔ مثال کے طور پہ کبھی تو وہ لفظ ایسا ہوگا جو فاعل بن رہا ہوگا،
اب فاعل کا معنی اس لفظ کو پیش آ گیا ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ لفظ مفعول واقع ہو رہا ہوگا، اب مفعولیت کا معنی اس لفظ کو پیش آ گیا ہے، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ مجرور واقع ہو رہا ہوگا، اب جر کا معنی اس لفظ کو پیش آ چکا ہے۔ تو مختلف معنی اس لفظ کے اوپر پیش آتے رہتے ہیں، اس مختلف معنی پر دلالت کون کرتا ہے؟ وہ دلالت کرنے کے لیے اعراب آتا ہے۔ اعراب اگر رفع ہے تو پھر وہ جو فاعلیت کا معنی اس لفظ کو پیش آیا تھا، یہ رفع کا اعراب اس فاعلیت کے معنی پر دلالت کرے گا، یہی کہا نا لیدل تاکہ دلالت کرے گا وہ اعراب۔ یہ اسی طرح اگر مفعولیت کا معنی اس لفظ کو پیش آ چکا ہے تو پھر وہ مفعولیت والا اعراب ہے، اس مفعولیت والے معنی پر دلالت کرے گا، یہ کہا کہ تاکہ دلالت کرے المعانی ان معنی پر المعتبرۃ علیہ، وہ معنی جو کہ اس لفظ کو پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وانواعہ رفع و نصب و جر، اور ان کی نوع، کس کی نوع؟ اسی اعراب کی نوع۔ اس اعراب کی جو اقسام ہیں وہ فرمایا ایک تو رفع ہے، دوسری نصب ہے، اور تیسری جر ہے۔ یہ تو بہت بات آسان ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے فرمایا فالرفع علم الفاعلیت، رفع جو ہے وہ فاعلیت کی علامت ہے، یعنی اگر کسی لفظ پر رفع آ رہا ہے تو یہ رفع یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ اپنی ترکیب کے اندر فاعل واقع ہو رہا ہے، فاعل کو بتانے کے لیے، فاعل کی پہچان کرانے کے لیے رفع آتا ہے۔ اور اسی طرح جو نصب ہے یہ مفعولیت کی علامت ہوتا ہے، نصب یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ ترکیب کے اندر مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جو جر ہے، جر یہ اضافت کی علامت ہے، جر یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ لفظ ترکیب کے اندر مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو جر ہے نا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس کی قسم ہوتی ہے جر بالحرف، اور دوسری اس کی قسم ہوتی ہے جر بالاضافت۔ جر بالحرف کا کیا مطلب ہے؟ جر بالحرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرف جر داخل ہوتا ہے، اور جر بالاضافت کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے مضاف ہوتا ہے۔ تو چاہے جر بالحرف ہو چاہے جر بالاضافت ہو، دونوں صورت میں جو مجرور ہوتا ہے یہ حقیقت کے اندر مضاف الیہ ہی ہوتا ہے، اور جر اس کا مضاف الیہ ہونا ہی بتاتا ہے۔ اس کے اندر مزید تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کے کرتے ہیں۔ اور عامل کے بارے میں بتایا، عامل کس کو کہتے ہیں؟ ما بہ یتقوم المعنی المقتضی للاعراب۔ دیکھیں اعراب کی تعریف ہوگی کہ اعراب وہ ہے جس کے ذریعے سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، پھر سو اعراب کے آگے قسمیں آ گئی، رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے۔ اس کے بعد آگے عامل بتا رہے ہیں۔ دیکھیں جو اعراب ہے یہ عمل ہوتا ہے، جیسے رفع ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ عمل رفع، نصب ہے یہ بھی ایک عمل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نصب والا عمل، جر ہے تو جر بھی ایک عمل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جر والا عمل۔ تو جو تینوں قسمیں ہیں رفع، نصب، جر، یہ اعراب ہیں، اور اعراب عمل کو کہتے ہیں، اور ہر عمل کے لیے کسی نہ کسی عامل کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک نہیں پایا جاتا جب تک اس کو کرنے والا عامل موجود نہ ہو۔ تو جب یہ سارا اعراب ہے، رفع آئے گا، نصب آئے گا، جر آئے گا، تو لازم بات ہے رفع والا کوئی عامل بھی ہوگا، نصب والا کوئی عامل بھی ہوگا، جر والا کوئی نہ کوئی عامل بھی ضرور ہوگا۔ تو یہاں سے اسی عامل کی تعریف کر رہے ہیں۔ عامل کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ عامل ما وہ ہوتا ہے، یہ جو ما ہے یہ اسی عامل کی طرح لوٹ رہا ہے، بہی جس کے ساتھ، یہ جو بہی میں ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر بھی اسی عامل کی طرح لوٹ رہی ہے۔ عامل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ، عامل کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ معنی جو تقاضا کرتا ہے اعراب کا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاعل پر رفع آتا ہے، اب یہ جو رفع آ رہا ہے فاعل پر، اب فاعلیت والا معنی جس کے ساتھ قائم ہوگا اس کو عامل کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ بات سمجھنی ذرا آسان ہو جائے گی، ضرب زید، اب یہ دیکھیں زید یہ فاعل ہے، اب یہ زید جو فاعل ہے یہ معنی قائم ہو رہا ہے اس ضربہ کے ساتھ، کیونکہ ضربہ نے ہی زید کو فاعل بنایا ہے، ضربہ ہی عامل ہے۔ تو یہی فرمایا کہ عامل وہ ہے جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ معنی، جیسا کہ یہاں پہ فاعلیت والا معنی ہے جو کہ ضربہ کے ساتھ قائم ہے، اور جو کہ تقاضا کر رہا ہے اعراب کا۔ اب زید ہے جو کہ فاعلیت والا معنی اس کے اوپر داخل ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے اوپر اعراب آنا چاہیے، اور اعراب اس کے اوپر آ رہا ہے رفع کا۔ تو یہ ہوگی عامل کی تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مفرد منصرف اور جمع مکسر کا اعراب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے۔
فالمفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ضمہ کے ساتھ حالت رفعی ہے، فتح کے ساتھ حالت نصبی ہے اور کسرہ کے ساتھ حالت جری ہے۔ عبارت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح اس کی بہت آسان ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یہاں سے جو مورب ہے اس کا اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں مورب۔ تو اس میں مورب میں سب سے پہلے یہاں پر دو قسمیں ہیں جن کا اعراب بیان کیا، نمبر 1 مفرد منصرف اور نمبر 2 جمع مکسر۔ اب مفرد منصرف کیا ہوتا ہے، جمع مکسر کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھ لیں، عبارت میں حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ضمہ کے ساتھ حالت رفعی ہوگی، یعنی اس کے اوپر جو رفع آئے گا اس رفع کا اظہار ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ والفتحۃ نصبا، اور حالت نصبی فتح کے ساتھ ہوگی، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ تین اعراب بتا دیے ہیں، حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ اب یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو کہ سمجھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مفرد منصرف کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں مفرد منصرف کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف یہ کی گئی ہے، مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہے جو تثنیہ نہ ہو، جمع نہ ہو اور غیر منصرف نہ ہو، اس کو مفرد منصرف کہتے ہیں۔ البتہ یہاں پر جو باقی علماء نحو ہیں ان میں اور حضرت نے تھوڑے سے فرق ہے۔ باقی جو علماء نحو ہیں وہ مفرد منصرف کے ساتھ ایک قید لگاتے ہیں صحیح کی۔ صحیح کی قید اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ جو دوسری قسم ہے جاری مجرا صحیح وہ بھی داخل ہو جائے، کیونکہ صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، تو جب صحیح کی قید لگا دیتے ہیں تو جاری مجرا صحیح نکل جاتا ہے، پھر جاری مجرا صحیح الگ سے لے کر آتے ہیں۔ لیکن حضرت نے یہاں پر صحیح کی قید نہیں لگائی تو اس میں دونوں قسمیں ہی آ جائیں گی۔ اس میں مفرد منصرف صحیح بھی آ جائے گی کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہیں ہے، اور اس میں جاری مجرا صحیح بھی آ جائے گی، تو اس لیے یہاں پر صحیح کی قید نہیں لگائی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مفرد منصرف۔ اس کے بعد آگے ہے جمع مکسر کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں جو جمع مکسر منصرف ہے وہ اسم ہے جو واحد نہ ہو، تثنیہ نہ ہو، جمع ہو، کیونکہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ لفظ کیا ہوتا ہے، وہ جمع ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مکسر ہو۔ مکسر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مفرد کی بنا، مفرد کا وزن اس جمع کے اندر سلامت نہ رہا ہو، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اور منصرف ہو، منصرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ غیر منصرف نہ ہو۔ تو یہ ان دونوں کی ہم نے تعریف کر دی ہے۔ اب اس کے بعد آگے اگلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ان کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ کیوں ہے، حالت نصبی فتح کے ساتھ کیوں ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ کیوں ہے۔ اس سوال کا جواب یہاں پر سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو دیکھیں اس سوال کا جو جواب ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو اعراب ہے، اعراب کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو قسمیں تھی، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف اور دوسرا ہوتا ہے اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت میں جو اعراب بالحرکت ہے یہ اصل ہے، اعراب بالحرکت اصل ہے، اور اعراب بالحرف یہ اس کی فرع ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 16 قسمیں ہیں اس میں مورب کی، ان 16 قسموں کے اندر جو یہ دو قسمیں ہیں، یا اس کو 3 قسمیں بنا لیں، یہ قسمیں اصل ہیں۔ یہ قسمیں اصل کیسے ہیں؟ کیونکہ اس میں دیکھیں مفرد ہے، مفرد اصل ہوتا ہے تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں، تثنیہ اور جمع یہ مفرد کی فرع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو منصرف ہے، منصرف اصل ہوتا ہے، غیر منصرف یہ منصرف کی فرع ہوتی ہے۔ اسی طرح اب جمع مکسر منصرف میں اگر آپ دیکھیں گے تو جمع مکسر منصرف یہ جمع مکسر غیر منصرف کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو 3 قسمیں ہیں، یہ صحیح کے بارے میں بھی دیکھ لیں، جو صحیح ہے وہ غیر صحیح کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں اصل ہیں، باقی قسمیں ان کی فرع ہیں۔ تو اصل کو ہم نے اصل والا اعراب دے دیا، حرکت والا۔ باقی جب آگے چل کے آپ قسمیں پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہر ایک کا یہ والا اعراب نہیں آ رہا ہے، بلکہ کسی میں کوئی اعراب کم ہے، کسی میں حرکت والا اعراب ہے تو کوئی اعراب کم ہے، کسی میں حرف والا اعراب ہے۔ وہ آگے چل کے آپ تفصیل دیکھ لیں گے تو یہ بات آپ کو مزید سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں اصل تھی، اس لیے ہم نے اس کو اصل والا اعراب دیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ رفعن، نصبن اور جرن، ان کے اوپر جو نصب آ رہا ہے، یہ تینوں لفظ ترکیب کے اندر کیا واقع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہم اس کی 2 ترکیبیں کریں گے۔ ایک ترکیب میں آپ ان تینوں کو بنائیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق آپ اس کو کیسے بنائیں گے؟ آپ مفعول مطلق آپ اس کو ایسے بنائیں، اعراباً رفعاً،
तो आप ऐसे करेंगे हादिहिल अक़साम तुअरबु इअराबन लफ्ज़न रफ़अन, इअराबन लफ्ज़न नस्बन, इअराबन लफ्ज़न जर्रन। अब ये देखिए तुअरबु यहाँ पर फ़िल मजहूल हो जाएगा और इअराबन ये मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर इसका बन जाएगा मफ़ऊल मुतलक। तो इस मफ़ऊल मुतलक होने की वजह से रफ़अन, नस्बन और जर्रन के ऊपर नस्ब आ रहा है। ये तो होगी एक तरकीब। दूसरी तरकीब के एतबार से आप इसको हाल भी बना सकते हैं। हाल आप इसको कैसे बनाएंगे? तुअरबु हाल कौनिहिमा रफ़अन, यहां पर आप पहले तुअरबु निकालें जैसा कि आपने मफ़ऊल मुतलक होने की सूरत में तुअरबु निकाला था, और तुअरबु में हिया ज़मीर बने ज़ुल हाल और रफ़अन ये इस हिया ज़मीर से हाल बन जाए। अब तर्जमा कैसे होगा? इराब दिया जाएगा इन अक़साम को इस हाल में कि वो इराब रफ़ा का होगा, इस हाल में कि वो इराब नसब का होगा, इस हाल में कि वो इराब जर का होगा। तो दो तरकीबें मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। जिन दो तरकीबों के एतबार से इसके ऊपर नसब आ रहा है वो अलग बात है कि एक सूरत में मफ़ऊल मुतलक होने की वजह से नसब आ रहा है, दूसरी सूरत में इस पर हाल होने की वजह से नसब आ रहा है। इसी के साथ ही हमारा यह सबक मुकम्मल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़िया के पहले बाब मुबादियात के सबक नंबर 12 में खुशामदीद। आज के सबक में हम जमा मुअन्नस सालिम का इराब पढ़ेंगे। इबारत देख लें, तर्जमा करेंगे, फिर आखिर में इसकी तशरीह करेंगे। जमउल मुअन्नस सालिमी बिज़्ज़म्मति वल कसरति गैरुल मुनसरिफी बिज़्ज़म्मति वल फतहति। इबारत हमने पढ़ दी है, तर्जमा और इसकी तशरीह करते हैं। जमा मुअन्नस सालिम जम्मा के साथ और कसरा के साथ, गैर मुनसरिफ जम्मा के साथ और फतह के साथ। तो असल में यहाँ पर दो किस्मों का इराब बयान किया जा रहा है। एक जमा मुअन्नस सालिम का इराब बयान किया जा रहा है, दूसरा इसमें गैर मुनसरिफ का इराब बयान किया जा रहा है। सबसे पहले जमा मुअन्नस सालिम का इराब बयान किया कि वो इराब होगा जम्मा के साथ और कसरा के साथ। अगर जमा मुअन्नस सालिम पे हालत रफ़ी है तो फिर जम्मा के साथ इराब आएगा, और अगर हालत नस्बी और जर्री है तो फिर इराब आएगा कसरा के साथ। इसी तरह जो गैर मुनसरिफ है उसमें अगर हालत रफ़ी है तो फिर इराब आएगा जम्मा के साथ, और अगर हालत नस्बी या हालत जर्री है तो फिर उस पर इराब आएगा फतह के साथ। ये तो होगी इबारत का तर्जमा और उसकी तशरीह। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात उसमें यह है कि जमा मुअन्नस सालिम ये किसको कहते हैं। देखिए, जमा मुअन्नस सालिम नहवियों के यहाँ वो जमा का सीगा है जिसके आखिर में अलिफ ता आ रही हो, चाहे इसका मुफरद मुअन्नस हो, जैसे मोमिनतुन की जमा मोमिनात, आखिर में अलिफ ता आ गई है, और चाहे इसका मुफरद मुज़क्कर हो, जैसे मरफून की जमा मरफूआत, मंसूबुन की जमा मंसूबात, मजरूरुन की जमा मजरूरात, यानी वो जमा जिसके आखिर में अलिफ और ता आ रही हो। अब इसका जो इराब है वो बड़े मुख्तसर अल्फाज में हजरत ने बयान किया है कि जम्मा के साथ हालत रफ़ी होगी। तो ऐसे असल में इराब ऐसे था, बिज़्ज़म्मति रफ़अन वल कसरति नस्बन व जर्रन। ये असल इबारत ऐसे होगी, और इसके बाद इसमें मजीद इबारत भी आप निकाल सकते हैं। तुअरबु इअराबन रफ़अन, तुअरबु इअराबन नस्बन, तुअरबु इअराबन जर्रन। तो ये इस तरह आपने इसमें तकदीर इबारत निकाल सकते हैं। तो हजरत ने इबारत को बहुत ज़्यादा मुख्तसर करते हुए ये नहीं बताया कि हालत रफ़ी होगी, वो मैंने आपको बता दिया है। इराब दिया जाएगा इसका हालत रफ़ी में जम्मा के साथ, और इराब दिया जाएगा इसका हालत नस्बी और जर्री में कसरा के साथ। ये तो हो गया जमा मुअन्नस सालिम का इराब। यहाँ पर एक एतराज़ है जमा मुअन्नस सालिम से मुतल्लिका, उसका जवाब भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एतराज़ यहाँ पर ये होता है कि हालत रफ़ी तो जम्मा के साथ है, और जैसा कि आपको मालूम है कि हालत जर्री ये कसरा के साथ होती है, जैसा कि जमा मुअन्नस सालिम में भी यहाँ पर हालत जर्री कसरा के साथ है। सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हालत नसबी को भी कसरा के साथ क्यों जिक्र किया गया है, तो नसब को जर के ताबे क्यों जिक्र किया गया है, ये एक सवाल है। उसका जवाब यहाँ पर यह है कि देखिए, जो जमा मुअन्नस सालिम है ये फरा है जमा मुज़क्कर सालिम की, क्योंकि जो मुअन्नस है वो मुज़क्कर की फरा होती है और जमा जमा की फरा है। तो जमा मुअन्नस सालिम ये फरा है जमा मुज़क्कर सालिम की, और जमा मुज़क्कर सालिम में भी हालत नस्बी हालत जर्री के ताबे है। इसी तरह हमने जमा मुअन्नस सालिम में भी हालत नस्बी को हालत जर्री के ताबे कर दिया। तो वहां पर फिर एक और इतराज़ होगा। इतराज़ यहाँ पर यह होगा
کہ جمع مذکر سالم میں تو حالت نسبی اور حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے، حرف کے ساتھ آتی ہے، جبکہ یہاں پر تو حرف کے ساتھ اعراب نہیں آ رہا بلکہ حرکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نے تابع کرنا تھا تو اب یہاں پر بھی اعراب بالحرف کرتے نہ کہ اعراب بالحرکت۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو جمع مؤنث سالم ہے اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ اگر اس کے آخر میں بھی حرف علت ہوتی جیسا کہ جمع مذکر سالم کے آخر میں حرف علت تھی تو ہم یہاں پر بھی اعراب بالحرف لے کر آتے، اعراب بالحرکت نہ لے کر آتے، لیکن چونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے اس لیے ہم اس کے اوپر اعراب بالحرکت لے کر آئے ہیں، اعراب بالحرف نہیں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جمع مؤنث سالم سے متعلقہ۔ اس کے بعد آگے جب غیر منصرف میں ہم چلیں گے تو غیر منصرف میں بھی بالکل ایسے ہی ہوگا، بالضمۃ رفعا، ایسے ہوگا تعرب رفعا بالضمۃ ونصبا وجرا بالفتحۃ، یعنی جو غیر منصرف ہے اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہوگی اور اس کی حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت نے یہاں پر بھی اختصار کرتے ہوئے، لفظوں کو مختصر کرتے ہوئے یہ ساری عبارت کو ذکر نہیں کیا بلکہ صرف اس طرح کہہ دیا تعرب بالضمۃ والفتحۃ۔ یہاں پر اب ایک اور اعتراض ہوگا، وہ اعتراض یہاں پر یہ ہوگا کہ غیر منصرف میں حالت رفع تو ضمہ کے ساتھ ہے لیکن حالت جری کو حالت نصبی کے تابع کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو نصب ہے نصب فتح کے ساتھ آتا ہے اور جو جر ہے وہ تو آتا ہے کسرہ کے ساتھ، لیکن یہاں پر حضرت نے حالت جری کو بھی نصب کے تابع کرتے ہوئے یہ کہا کہ حالت جری بھی فتح کے ساتھ آئے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو غیر منصرف ہے یہ فرع ہے فعل کی اور فعل پر جر نہیں آتا، تو چونکہ فعل پر جر نہیں آتا جو اصل ہے تو اس کی فرع جو غیر منصرف ہے اس پر بھی جر کسرہ نہیں آتا، اس لیے ہم نے حالت جری کو فتح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ایک اور اعتراض ہو جائے گا۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر آپ نے فعل کی فرع ہونے کی وجہ سے اس پر آپ فتح لے کر آئے ہیں تو فرع ہے تو پھر اعراب یا فرع والا دیتے، جیسا کہ پہلے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعراب بالحرکت یہ اصل ہے اور اعراب بالحرف یہ فرع ہے۔ اگر غیر منصرف فرع ہے فعل کی تو پھر اس کا اعراب بھی آپ حرف کے ساتھ لے کر آتے نہ کہ حرکت کے ساتھ، تو اس کو آپ نے اعراب حرکت والا کیوں دیا ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ فرع ہے اور اس کو فرع والا اعراب ملنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ فعل کا اعراب عام طور پر حرکت کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کی فرع غیر منصرف اس کا اعراب بھی حرکت کے ساتھ دے دیا ہے۔ اس طرح ہمارا یہ والا سبق یہاں پر مکمل ہو رہا ہے جس میں ہم نے جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کا اعراب ہم نے پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب پڑھیں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا، ذو مال مضافۃ الی غیر یاء المتکلم بالواو والالف والیاء۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا، ذو مال جو کہ مضاف ہوں یا متکلم کے غیر کی طرف، واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں تک اس سے پہلے ہمارا اعراب بالحرکت ہو چکا ہے، یہاں سے اعراب بالحرف کو شروع کر رہے ہیں۔ اعراب بالحرف میں حضرت نے اسماء ستہ مکبرہ کو بیان کیا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں یہ 6 اسماء ہیں، ان میں سے پہلا ہے ابو کا، دوسرا ہے ہمو کی، تیسرا ہے ہنو کا، چوتھے نمبر پر ہے فو کا اور 5ویں نمبر پر ہے ذو مال۔ اس میں ایک یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں، 6 نمبر پر وہ ہے اخو کا، جبکہ یہ مضاف ہو لیکن یہ مضاف ہونے چاہیے یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اگر یہ اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان کا یہ والا اعراب نہیں آئے گا۔ اب ان کا اعراب ہے کیا؟ وہ اعراب حضرت نے آگے ذکر کیا ہے، بالواو والالف والیاء۔ تو اصل میں پوری عبارت اس طریقے سے بنے گی، بالواو رفعا والالف نصبا والوائی جرا،
یعنی یہ جو 6 اسماء ہیں ان کی حالت رفع ہوگی واو کے ساتھ، اور ان کی حالت نصبی ہوگی الف کے ساتھ، اور ان کی حالت جری ہوگی یا کے ساتھ. تو یہ تو ہے پہلی بات. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اسماء متکبرہ کی جو لفظی اور لغوی تحقیق ہے اس کی طرف. دیکھیں ان میں سے جو پہلے 4 اسماء ہیں، ابو کا، ہمو کا، ہنو کا اور فو کا، یہ چاروں کی چاروں ناقص واوی ہیں. اصل میں جو ابن ہے، ابن اصل میں اباون تھا، اخن اصل میں اخاون تھا، ہمن اصل میں ہماون اور ہنن اصل میں ہناون تھے. بروزن فعالن. ان کے ناقص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کی جو تثنیہ ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو ابن ہے، ابن کی تثنیہ آئے گی ابوانی. اسی طرح اخن ہے، اخن کی تثنیہ آئے گی اخوانی. ہمن کی تثنیہ آئے گی ہموانی. ہنن کی تثنیہ آئے گی ہنوانی. اور اسی طرح جو ان کی تصغیر ہے، تصغیر کے اندر بھی آپ کو واو نظر آئے گی. جیسے ابن کی تصغیر ہے ابیون، اخن کی تصغیر ہے اخیون، ہمن کی تصغیر ہے ہمیون، ہنن کی تصغیر ہے ہنیون. تو یہ دیکھیں تثنیہ اور ان کی تصغیر دونوں میں واو ہے. یہ دلالت کرتی ہے کہ اصل کے اندر بھی واو موجود تھی، لیکن پھر ان سب سے واو کو خلاف قیاس حذف کر دیا گیا، اور جو اعراب ہے اس کا وہ عین کلمہ پر جاری کر دیا گیا. تو یہ ہو جائے گا ابن، اخن، ہماون اور ہناون سے بن جائے گا ہمن اور ہنن. تو یہ اس طریقے سے. لیکن جب آپ اس کی تثنیہ بنائیں گے تو پھر یہی جو واو حذف ہوئی تھی، یہ حذف شدہ واو دوبارہ پھر واپس لوٹ آئے گی. تو پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہو گیا کہ ہم نے یہاں پہ رفع، نصب اور جرن یہ ہم نے نکالا ہے. اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھا ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا اور اخو کا، ان کے اندر ہم نے وہ نکال دیا ہے کہ ان کی اصلی حالت کیا تھی. اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے فو کا. اس فو کا کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو فو کا یعنی فمن، یہ بھی اجوف واوی ہے. اصل میں تھا فواہن، یہ اس کی اصل ہے فواہن تھا. کیوں، کیسے پتہ چلا کہ اس کی اصل فواہن ہے؟ دیکھیں اس کی جمع آتی ہے افواہن. جیسے ثوبن کی جمع اثوابن آتی ہے، اسی طرح فواہن کی جمع افواہن آتی ہے. پھر آخر سے جو ہا ہے اس کو خلاف قیاس حذف کر کے جو واو ہے اس کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا فواہن سے فمن. یہ بھی ہو گیا. تو ابو کا پڑھ لیا، اخو کا پڑھ لیا، ہمو کی پڑھ لی، ہنو کا پڑھ لیا، فو کا پڑھ لیا. اس کے بعد آگے ہے ذو مال. دیکھیں ذو بھی یہ لفیف مقرون ہے. اصل میں تھا ذواون بروزن فعالن. دوسری واو کو حذف کر کے ہم نے جو اس سے پہلے والی واو تھے اس پر اعراب جاری کیا، تو یہ بن جائے گا ذون بروزن یدن، اور اسی طریقے سے بروزن دمن. پھر اضافت کی وجہ سے جب اس کی تنوین گر گئی تو پھر وہ جو ضمہ تھا، جو واو کے اوپر ضمہ تھا، اس ضمہ کو ہم نے نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، تو یہ بن جائے گا ذو مال. تو یہ تو ہوگی ان تمام الفاظ کی لغوی تحقیق. اب چلتے ہیں ان تمام الفاظ کی فوائد و قیود کی طرف. دیکھیے اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے اس کے کچھ فوائد و قیود ہیں جن کو یہاں پر سمجھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسماء ستہ ان کو کہا جاتا ہے. اسماء ستہ، اسماء ستہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف 6 الفاظ ہیں جن کا اعراب اس طریقے سے آتا ہے: حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ. ان 6 کے علاوہ کسی اور اسم کا یہ والا اعراب نہیں ہے. پھر دوسری اس کی فوائد و قیود میں دوسری اس میں قید ہے مکبرہ. یہ جو مکبرہ ہے، یہ مکبرہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ والا اعراب صرف اسی صورت میں آئے گا کہ جب یہ اسماء اس میں مکبر کی صورت میں ہو، مصغر کی صورت میں نہ ہو. دیکھیں مکبر جو ہے یہ مصغر کا بالکل ضد ہے، یعنی ان کے اندر تصغیر نہیں ہونی چاہیے. اگر ان میں تصغیر ہوئی ہے تو پھر ان کا یہ والا اعراب نہیں ہوگا. یہ دوسری قید ہوگی. مکبرہ کے بعد تیسری قید ہے موحدہ. یہ تمام کے تمام جو 6 الفاظ ہیں یہ واحد بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہ واحد نہیں ہے، اگر یہ تثنیہ ہے تو پھر ان کا اعراب تثنیہ والا ہوگا، اور اگر یہ جمع ہے تو پھر ان کا اعراب بھی واحد والا نہیں ہوگا بلکہ ان کا اعراب جمع والا ہوگا. تو یہ تیسری قید ہوگی. پہلی قید تھی اسماء ستہ، دوسری قید تھی مکبرہ، اور تیسری قید تھی موحدہ، اور چوتھی اس میں جو قید ہے وہ ہے مضافتن. جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو تمام الفاظ ہیں یہ مضاف ہونے چاہیے. اگر یہ مضاف نہیں ہے تو پھر ان کا بھی یہ والا اعراب نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ ابو کا یہ ابو مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے،
تو ہم اس کی حالت رفع واو کے ساتھ لائے ہیں۔ اگر یہ مضاف نہ ہوتا اور یہ صرف ہوتا ابن، یا اور اسی طریقے سے حالت نسبی میں ابن ہوتا، تو پھر ان کا جو اعراب ہے وہ حرف کے ساتھ نہیں آنا تھا، بلکہ ان کا اعراب حرکت کے ساتھ آنا تھا۔ تو یہ تیسری قید ہے، نہیں چوتھی قید ہے۔ پہلی ہے اسماء ستہ، دوسری ہے مکبرہ، تیسری ہے مواحدہ، چوتھی ہے مضافہ۔ اب اس کے ساتھ پانچویں قید ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مضاف تو ہوں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، بلکہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب غلامی کی طرح تقدیری ہوگا، جیسے جاءنی اخی، رأیت اخی، مررت باخی، پھر ان کا اعراب بالحرف نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں یہاں سے کلیئر ہوگی۔ باقی آج کے سبق میں ایک آخری بات رہ گئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کو اعراب بالحرف کیوں دیا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کی تثنیہ اور جمع ہے، یہ سارے کے سارے حروف تثنیہ اور جمع میں بھی اعراب بالحرف ہی ہوتا ہے، تو پھر اسی کی مناسبت سے جو اس کا مفرد ہے، ہم نے مفرد کو بھی اعراب بالحرف دے دیا تاکہ مفرد، تثنیہ اور جمع تینوں کا اعراب ایک ہی طرح ہو جائے۔ تو یہ ہمارا آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تثنیہ، ملحقات تثنیہ، جمع اور ملحقات جمع کا اعراب سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والمثنى وکلا مضاف الی مضمر واثنان واثنتان بالالف والیاء جمع المذکر السالم وأولو وعشرون واخواتها بالواو والیاء۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مثنیٰ اور قلع جو کہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، اور اثنان اور اثنتان الف اور یا کے ساتھ اعراب ہوگا، جمع مذکر سالم اور اولو اور عشرونہ اور اس کی بہنیں، ان کا اعراب ہوگا واو اور یا کے ساتھ۔ یہ اعراب میں نے پڑھ دیا ہے اور ترجمہ بھی میں اس کا کر چکا ہوں۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس عبارت کے اندر ایک تو تثنیہ کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا اس میں جمع کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو تثنیہ کے ساتھ تثنیہ کے ملحقات ہیں ان کا اعراب بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تثنیہ کے ملحقات کیا ہیں، تو اب یہاں پر پہلی بات یہ سمجھے کہ تثنیہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہوتی ہے تثنیہ حقیقی، دوسری ہوتی ہے صوری، اور تیسری ہوتی ہے معنوی۔ اسی طرح جمع کی بھی یہی تین قسمیں ہیں، جمع حقیقی، جمع صوری اور جمع معنوی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تثنیہ حقیقی کی طرف۔ دیکھیں تثنیہ حقیقی وہ اسم ہوتا ہے جس میں تین چیزیں پائی جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ دو افراد پر دلالت کر رہا ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اسی مادے سے اس کا مفرد بھی مستعمل ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں تثنیہ کی علامت بھی پائی جاتی ہو، جیسے رجلانی اور اسی طرح تلمیذانی وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر آپ سمجھیں کہ تثنیہ صوری کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں تثنیہ صوری وہ اسم ہے جس میں یہ جو تین باتیں میں نے ابھی آپ کو حقیقی میں بتائی ہیں، ان تین میں سے دو باتیں پائی جا رہی ہوں۔ وہ دو باتیں یہ ہیں کہ ایک تو وہ دو افراد پر دلالت کر رہا ہو، دوسرا یہ کہ اس میں تثنیہ کی علامت پائی جا رہی ہو، جیسا کہ اسنان اور اسنتان۔ اب یہ دو پر دلالت بھی کر رہا ہے اور اس میں تثنیہ کی علامت بھی پائی جا رہی ہے، لیکن اس کا مفرد مستعمل نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تثنیہ معنوی۔ تثنیہ معنوی وہ اسم ہے جس میں مذکورہ تین باتوں میں سے صرف ایک بات پائی جا رہی ہو، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ دو افراد پر دلالت کر رہا ہو، جیسا کہ قلع اور کلتا۔ یہ قلع انہوں نے لکھا ہے یہاں پر، ایک اس کے ساتھ کلتا بھی ہے، تو یہ دونوں تثنیہ معنوی کی مثالیں ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چل بات کر لیتے ہیں جمع کی طرف۔ جمع کی بھی اسی طرح تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے جمع حقیقی، وہ یہ ہے کہ اس میں تین باتیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، وہ دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اور دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ اسی مادے سے مفرد اور تثنیہ بھی اس کا بن رہا ہو، اور تیسرے نمبر پر اس میں جمع کی علامت بھی پائی جائے، جیسا کہ حقیقی کی مثال رجلانی تھی، جمع میں مثال یہ بن جائے گا مسلمون۔ اب اس میں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح جو اس میں صوری ہوگی اس میں دو شرطیں پائی جائیں گی، اور اسی طرح جو معنوی ہوگی اس میں بالکل بعینہ ہی ایک شرط پائی جائے گی، جیسا کہ ہم تثنیہ میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ تو ہوگی اس ساری عبارت سے متعلقہ پہلی بات کہ تثنیہ کس کو کہتے ہیں، تثنیہ کی تین قسمیں کون سی ہیں، اسی طرح جمع کس کو کہتے ہیں، جمع کی تین قسمیں کیا ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جو 6 قسمیں ہیں، ان 6 قسموں کا اعراب کیا ہے۔ سب سے پہلی بات حضرت نے کی ہے تثنیہ کی طرف۔ تثنیہ میں پہلے نمبر پر ہے تثنیہ حقیقی جس کو المثنیٰ سے تعبیر کیا ہے، اس کے بعد تثنیہ صوری ہے جس کو قلع سے تعبیر کیا ہے، تیسرے نمبر پر تثنیہ معنوی ہے جس کو حضرت نے اسنان اور اسنتان سے ذکر کیا ہے۔ ان تینوں کا اعراب کیا ہے، ان تینوں میں حالت رفع الف کے ساتھ ہوگی۔ مثال جیسے تینوں کی ہم مثال لے لیتے ہیں، یہی ہے جاء
رجلانی یہ آ جائے گی حقیقی کی مثال، اور اسی طرح جاء رجلانی کلاہما یہ مثال آ جائے گی سوری کی، اور اسنانی یہ مثال آ جائے گی مانوی کی۔ تینوں کی یہ مثالیں بھی آ گئی ہیں حالت رفع میں، اور حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل مفتوح ہوگا۔ میں بول کے آپ کو اس کی مثالیں بھی بتا دیتا ہوں، رأیت رجلین اثنین کلیہما، اور اسی طرح حالت جری میں مررت برجلین اثنین کلیہما۔ اب یہ تو ہوگی دوسری بات، ان تینوں کا اعراب میں آپ کو تثنیہ کے اعراب اور تثنیہ کے ملحقات کے اعراب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کلا کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ وہ مضاف و ضمیر کی طرف، یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ کلا اگر ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے تو پھر اس کا اعراب یہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعراب بالحرکت تقدیری کے ساتھ ہوگا، جیسے جاءنی کلا الرجلین رأیت کلا الرجلین مررت بکلا الرجلین۔ تو یہ والی بات ہے کہ اس میں ضمیر کی طرف اضافت اس کی ضروری ہے، اس میں ظاہر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک اور اشکال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نے کلا کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس کی جو مؤنث کلتا ہے اس کا ذکر حضرت نے کیوں نہیں کیا ہے، حالانکہ کلتا کا اعراب بھی بالکل یہی ہے۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ کلا اصل ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب اصل کا ذکر ہو جاتا ہے تو فرع کا ذکر بھی خود بخود آ جاتا ہے، تو اس لیے جب ہم نے کلا کا ذکر کر دیا مذکر کا تو کلتا جو مؤنث ہے وہ بھی خود بخود اس کے اندر داخل ہو جائے گی، اور اس کا بھی اعراب یہی آئے گا۔ تو پھر اس کے اوپر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر اصل کے ذکر سے فرع کا ذکر بھی آ جاتا ہے تو پھر اسنان جب آپ نے اصل ذکر کر دیا مذکر تو پھر اسنتان آپ نے مؤنث کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اسنتان کا ذکر بھی تو پھر اسنان کے اندر خود بخود ہی آ گیا ہے۔ تو دیکھیں اس کے جواب ہے کہ جو اسماء عدد ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسنان اسنتان ہے یہ اسم عدد ہے، اور اس میں عدد اکثر قیاس کے مخالف ہوتے ہیں، جیسے ثلاثۃ رجال ثلاث نساء، تو ان دونوں کا معدود ایک دوسرے کے مخالف ہوتا ہے۔ تو اس میں شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ جب معدود مخالف ہے تو اعراب بھی مخالف نہ ہو، اس لیے ہم نے یہاں پر دونوں کو ذکر کر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں کا اعراب مخالف نہیں ہے بلکہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو مضاف ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے کلا سے، اور کلا اس حال میں کہ وہ مضاف ہو اس میں ضمیر کی طرف، تو یہاں پر ایک اشکال ہو جائے گا کہ کلا نہ تو فاعل ہے نہ مفعول ہے، تو پھر اس کو ذوالحال بنانا کیسے درست ہے اور مضافن کو حال بنانا کیسے درست ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہاں پر یہ ہے کہ اصل میں تقدیری عبارت آپ دیکھیں، تقدیری عبارت ہے یعرب المثنی کلا، یعرب المثنی و کلا۔ تو یہ جو کلا ہے یہ اصل میں یعرب فعل مجہول کا نائب فاعل بن رہا ہے۔ جب یہ نائب فاعل بن رہا ہے تو نائب فاعل سے پھر مضافن کو حال بنانا بھی بالکل درست ہے۔ یہاں تک بات ہی تثنیہ کی، جمع کی بات بھی اب دیکھ لیتے ہیں۔ جمع کی بات بہت آسان ہے۔ جمع کے اعراب میں حضرت نے یہ فرمایا کہ جمع مذکر سالم الو اور عشرون و اخواتہا۔ پہلی بات یہ کہ اخواتہا سے کیا مراد ہے؟ اخواتہا سے مراد 20 کے بعد والی دہائیاں، مثلا اس میں 30 ہے، سلاسون جس کو کہتے ہیں، 40 ہے جس کو 40 کہتے ہیں، 50 ہے جس کو 50 کہتے ہیں، 60 ہے جس کو 60، اور اسی طرح 70 ہے جس کو 70، 80 ہے جس کو 80، اور 90 ہے جس کو 90 کہتے ہیں۔ یہ جو باقی دہائیاں ہیں اس کو عشرون کی اخوات یعنی بہنیں کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہا ضمیر ہے یہ اسی عشرون کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ اب آگے رہی بات ان کا اعراب کیا ہے، دیکھیں اعراب حضرت نے لکھا ہے حالت رفع جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ واو کے ساتھ ہوگی، اور حالت نصبی اور جری یہ یا کے ساتھ ہوگی۔ حالت رفع میں ہوگا جاء مسلمون عشرون اولو مال، حالت نصبی اور جری میں ہوگا رأیت عشرین مسلمین اولی مال، یا مررت بمسلمین عشرین اولی مال۔ یہ والی بات ہوگی۔ اب اس میں صرف ایک چیز رہ گئی ہے، وہ دیکھ لیں اس سبق میں، پھر سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا، وہ ہے اولو۔ دیکھیں جو اولو ہے یہ ذو کی جمع ہے، جیسے ہم نے اسماء ستہ مکبرہ میں ذو پڑھا تھا، لیکن یہ جمع من غیر لفظی ہی ہے۔ جو ہم نے شرط ذو کے متعلق پڑھی تھی کہ وہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہونا چاہیے، یہ بھی اس میں بھی یہی شرط ہے کہ اولو کا اعراب جمع والا تب ہوگا جبکہ یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوگا۔ اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہے تو پھر اس کا اعراب بھی یہ والا نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ آج کے سارے سبق کا کہ ہم نے تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کا اعراب پڑھا ہے، اسی طرح ہم نے جمع اور ملحقات جمع کا اعراب پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اعراب کی جو باقی قسمیں رہ گئی تھی وہ ہم پڑھیں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، التقدیر فیما تعذر کعصا وغلامی مطلقا او استثقلا کقاض رفعا وجرا ونحو مسلمی رفعا واللفظ فیما عداہ۔ یہ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کریں گے۔ اور اعراب تقدیری ہوگا اس صورت میں جس صورت میں ناممکن ہو، جیسا کہ عصا اور غلامی مطلقاً، یا پھر پڑھنا مشکل ہو، جیسا کہ قاضٍ
حالت رفع میں اور حالت جری میں، یا جیسا کہ مسلمیہ حالت رفع میں، اور لفظی اعراب ہوگا ان کے علاوہ صورتوں میں۔ عبارت بھی پڑھ لی ہے، ترجمہ بھی کر لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تشریح میں جو پہلی بات سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے اعراب بالحرکت لفظی اور اعراب بالحرکت حرفی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اعراب کی 6 قسمیں اور اس میں متمکن کی 12 قسمیں بنتی تھی جو ہم اس سے پہلے کور کر چکے ہیں۔ اب اعراب کی 3 قسمیں رہ گئی ہیں جس میں اس میں متمکن کی جو باقی 4 قسمیں ہیں 16 قسموں میں سے، ان کا اعراب بیان کیا جائے گا جو کہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے۔ تو پہلی بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ ان صورتوں میں یہ جو ساری یہاں پہ صورتیں لکھی ہیں اعراب تقدیری ہے، جیسا کہ اوپر کہا بھی وَالتَّقْدِيرُ فِيمَا تَعَذَّرَ۔ اب یہاں پہ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اعراب تقدیری ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں اعراب تو نظر نہیں آتا لیکن اندرونی اور ترکیبی حیثیت سے اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ جیسے بجلی کی تار ہے، بظاہر تو اس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اگر اس کو ہاتھ لگایا جائے تو اس کے اندر جو طاقت کرنٹ ہے وہ اپنا پتہ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، ان مثالوں میں اعراب نظر تو نہیں آ رہا ہوتا لیکن ترکیبی حیثیت کے اعتبار سے جو اس کے عامل کے اثرات ہیں رفعی حالت میں، نصبی حالت میں، جری حالت میں، وہ بہرحال موجود ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں پہلی قسم کی، وہ ہے التقدیر فیما تعذر، یعنی حالت رفعی تقدیری ہو، حالت نصبی بھی تقدیری ہو اور حالت جری بھی تقدیری ہو۔ یہ جو مثال دی ہے عصا اور غلامی، ان دونوں مثالوں کے اندر حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ، تینوں صورتوں میں جو اعراب ہے وہ تقدیری ہوگا۔ اب یہ اعراب ہے کس کا؟ 2 اسموں کا یہ اعراب ہے، اور وہ 2 اسم کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے اسم مکسور، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے عصا۔ اب اسم مکسور ہوتا کیا ہے؟ اسم مکسور وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسا کہ عصا۔ اور دوسرا جو اعراب ہے، دوسرا اعراب یہ والا آئے گا غلامی کے اوپر۔ غلامی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں غلامی سے مراد ہر ایسا اسم ہے جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ حضرت نے اس کی مثال دی ہے غلامی، غلامی کے علاوہ کوئی اور مثال بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ کتابی، کراستھی وغیرہ، کوئی بھی آپ مثال یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ جو دونوں اسم معرب ہیں ان کا تینوں حالتوں میں اعراب ایک جیسا ہی رہے گا۔ مثال کے طور پہ عصا ہے، ہم حالت رفع میں اس کو کہیں گے ہذہ عصا، رأیت عصا، مررت بعصا، یا اسی طریقے سے جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی۔ تینوں صورتوں میں اعراب لفظوں کے اندر ذکر نہیں ہوگا بلکہ اعراب اس کا تقدیری ہوگا۔ عصا اور غلامی تک ہم نے پڑھ لیا ہے کہ تینوں حالتوں میں اعراب ایک جیسا ہوگا۔ اس کے بعد جو 8ویں قسم ہے وہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے اوستثقل، اعراب کی 8ویں قسم ہے۔ اب 8ویں قسم میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں جو حالت رفعی ہے وہ تقدیری ہوتی ہے اور حالت نصبی یہ فتح لفظی ہوتی ہے اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی 2 حالتوں میں اعراب وہ تقدیری ہوگا۔ وہ 2 حالتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 رفعی، نمبر 2 جری، اور ایک حالت میں اعراب لفظی ہوگا اور وہ اعراب حالت ہے حالت نصبی۔ اب یہ والا اعراب ہے کس کے ساتھ؟ اس کی حضرت نے مثال دی ہے کاظن۔ اب کاظن کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ کاظن سے مراد یہاں پر اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو، اس کو اسم منقوص کہتے ہیں، جیسا کہ قاضی۔ حالت رفعی میں بھی رفع ظاہر نہیں ہوگا، حالت جری میں بھی کسرہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن حالت نصبی میں فتح ظاہر ہوگا۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری بات یہ استثقل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں استثقل کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا مشکل ہو، تینوں حالتوں میں لفظی طور پہ اعراب پڑھنا مشکل ہو لیکن پڑھا جا سکتا ہو، یہ ہے استثقل کا مطلب۔ تو یہاں تک ہمارا ہو گیا حالت رفعی اور جری میں۔ اس کے بعد آگے ہے نحو مسلمیہ رفعن، یہ تیسری قسم ہے۔ 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ایک ہم نے پڑھ لی عصا غلامی، دوسری قسم ہم نے پڑھ لی اسم منقوص کی قاضی۔ اب تیسری قسم ہے جمع مذکر۔ اب یہ تیسری قسم کون سی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں کہ یہ اصل میں 9ویں قسم ہے اعراب کے اعتبار سے، اور آج کے سبق کے اعتبار سے یہ تیسری قسم ہے۔ اس کی جو حالت رفعی ہوگی وہ واو تقدیری کے ساتھ ہوگی
اور حالت نسبی اور جری دونوں ماقبل مکسور کے ساتھ ہوگی، آخر میں مفتوح ہوگا اور ماقبل مکسور ہوگا. جیسے مسلمیہ ہے نا، اب اس میں تینوں صورتوں میں مسلمیہ ہی رہنا ہے. حالت رفع میں بھی مسلمیہ ہے تو ہم کہیں گے کہ حالت رفع میں اس کا جو رفع ہے وہ تقدیری ہے، اور حالت نسبی اور حالت جری میں بھی یہ مسلمیہ ہی رہے گا، لیکن ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب لفظی ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اب یہ ہوتی کون سی قسم ہے؟ دیکھیں جمع مذکر سالم ہو، اور دوسری بات یہ کہ مضاف ہونی چاہیے یا متکلم کی طرف. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمیہ یہ جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ یہ اصل میں تھا مسلمونایا تھا. پھر جب اس کی اضافت ہوئی تو یہ ہو جائے گا مسلمویا، پھر اس کے بعد سید والے قانون سے مسلمویا، پھر اس کے بعد ماقبل حرکت کے مطابق اس کو پھر مسلمیہ کر دیں گے، تو یہ اس طریقے سے اس شکل میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا. تو اس کی حالت رفع تقدیری ہے، لیکن حالت نسبی اور حالت جری یہ لفظی ہے. یہ ہوگی دوسری بات. اب یہاں پہ کچھ کلمات ہیں جن کو یہاں پہ سمجھنا یہ ضروری ہے. عبارت ہم ساری تقریباً حل کر چکے ہیں. ایک بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں تعذرہ کا کیا مطلب ہے. دیکھیں جو تعذرہ ہے یہ باب تفاعل سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس تک پہنچنا ممکن ہو لیکن مشقت اور تکلیف کے ساتھ ممکن ہو. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو متعذر ہے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہاں پر یہ امتناع کے معنی میں ہے کہ یہاں پر اعراب سرے سے پایا ہی نہیں جا سکتا. یہ نہیں ہے کہ اعراب پایا تو جا سکتا ہے لیکن مشکل سے پایا جا سکتا ہے، تو یہ اپنے اصل معنی کے اندر استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ تعذرہ یہاں پر امتناع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اعراب اس میں تقدیری ہی پڑھا جائے گا، لفظی پڑھنا منع ہے، پڑھا جا ہی نہیں سکتا. یہ تو ہو گیا تعذرہ. اس کے بعد آگے آپ دیکھیں، آگے ہے استثقلہ. استثقلہ کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جو استثقلہ ہے یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بلکہ اس کو استثقلہ بھی پڑھا گیا ہے، استثقلہ بھی پڑھا گیا اور اس کو استثقلہ بھی پڑھا گیا ہے. مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مشکل اور ثقیل سمجھنا. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس پر اعراب لفظی پڑھنا ناممکن تو نہیں ہے، ممکن تو ہے لیکن اس کا پڑھنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے اس پر اعراب تقدیری آئے گا، اعراب اس پر لفظی نہیں آئے گا. تو فرق ہو جائے گا تعذر میں اور استثقال میں، کہ تعذر تو ہے یہ امتناع کے معنی میں کہ وہاں پر اعراب لفظی پڑھنا بالکل ہی ممکن نہیں ہے، اور استثقالہ کا مطلب ہوگا کہ اعراب پڑھنا ممکن تو ہے لیکن اعراب پڑھنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے اعراب لفظوں کے اندر نہیں پڑھا جائے گا. یہ ہوگی ایک بات. اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے کچھ الفاظ ہیں. ایک ہے اس میں عصا. عصا کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ناقص واوی ہے، اصل میں تھا یہ عصا ون تھا، اس کے بعد واو کو ماقبل حرکت کے موافق الف سے بدل دیا تو یہ بن جائے گا آسان، پھر التقاء ساکنین سے الف گر جائے گا تو یہ بن جائے گا عصا. ایک بات. اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے مطلقاً. یہ مطلقاً کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیں کہ مطلقاً یہ عصا اور غلامی دونوں سے حال واقعہ ہو رہا ہے. مطلب اس کا یہ بنے گا کہ اس کا جو اعراب ہے اس حال میں کہ مطلقاً تینوں حالتوں کے اندر وہ اعراب تقدیری ہوگا، اعراب اس کا لفظی نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے ایک لفظ ہے کازن. کازن کے بارے میں بھی آپ تفصیل سمجھ لیں کہ کازن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اصل میں تھا کازیون تھا، یا پر ضمہ ثقیل تھا وہ گرا دیا، پھر کازین ہو گیا، التقاء ساکنین سے یا گر گیا تو یہ بن جائے گا کازن. اور مسلمیہ کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلمیہ اصل میں مسلمو نایا تھا، اس کے بعد پھر یہ ہو گیا مسلمیہ. اب آخری بات جو آج کے سبق کی ہے وہ یہ ہے واللفظی فیما عداہ، اور اعراب لفظی ہوگا اس کے علاوہ صورتوں میں. اس کے علاوہ صورتوں میں مطلب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے تقدیری صورتوں کا اعراب ذکر کر دیا ہے، اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں ان میں اعراب لفظی ہوگا، اعراب ان میں تقدیری نہیں ہوگا. اب ایک بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ فیما عداہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے. اس میں علماء نحو نے کافی باتیں ذکر کی ہیں کہ یہ فلاں کی طرف لوٹ رہی ہے، فلاں کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن جو علامہ تاشقندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے متعلق، اس کو ترجیح دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہو ضمیر ہے، یہ جو فیما تعذرہ میں یہ جو ما ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تقدیری اعراب ہوگا فیما تعذرہ جہاں پر اعراب لفظی پڑھنا منع ہوگا، اور یہاں پر یہ فرمایا واللفظی فیما عداہ، اور اس کے علاوہ صورتوں میں تقدیری صورتوں کے علاوہ میں پھر اعراب لفظی ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا.